اپرچونیٹی کہ آپ یونیورسٹی آف آکسفورڈ چلے گئے یا آپ ہارورڈ یونیورسٹی میں آ گئے اور آپ کا ڈریم کم ٹرو ہو گیا ہوا. اور ہم نے اپنا ایونٹ کیا کہ جس ایونٹ سے ہم کیمبرج میں کر رہے ہیں تو ڈین آف آکسفورڈ وہاں پہ بھی آ رہے ہیں. وہ کورس جو آکسفورڈ یونیورسٹی خود کراتی ہے اس کی فی ہوتی ہے £15,000 اور £20,000. ٹھیک ہے. اسی طرح ہارورڈ ہے تو اس میں $10,000 ہوگی, $15,000 ہوگی. آپ نے دیکھا ہوگا ریسنٹلی ایک نیوز چلی تھی, بابر اینڈ رضوان جو ہمارے اسٹار ہیں وہ ہارورڈ میں کوئی کورس کر رہے ہیں, وہ اسی طرح کا ہی کورس ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہم 20 فنڈڈ سیٹس دیتے ہیں جس کے اندر ہم ان کو ایئر ٹکٹ بھی دے رہے ہوتے ہیں, ان کی رہائش بھی دے رہے ہوتے ہیں, ان کو ویزا سپورٹ لیٹر بھی دیتے ہیں. ہم لوگ اس کے ساتھ افورڈ نہیں کر سکتا. آپ لوگوں نے اسمارٹ موو یہ کیا, ابھی آپ کو تفصیل سے بتائیں گے کامران بھائی, کہ اسی یونیورسٹی میں ان کے ہی ڈین کو ہائر کر کے آپ لوگوں نے اپنا کورس وہاں پہ لانچ کیا, جس میں پوری دنیا سے شریک ہو رہے ہیں. ایسا ہی ہے تو ہماری آڈینس کے لیے کوئی اسپیشل اگر آپ کے پاس کوئی پیکیج ہے تو پلیز دیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لوگ بھی وہاں پر جائیں, کیمبرج میں, آکسفورڈ میں, اور یہ سرٹیفکیشنز بھی کریں اور ان ملکوں کو اور ان سوسائٹیز کو بھی دیکھیں. اس میں آپ کے جتنے بچے اپلائی کرتے ہیں, چاہے ایک بچہ اپلائی کرے گا تو میں اس کو فنڈڈ سیٹ دے دوں گا. مطلب ہمارے بجے مطلب ہمارا ایک پورا کوٹا ایک طریقے سے آپ کو ایک کوٹا دیا, ایک سیٹ میں نے آپ کو فنڈڈ دے دی ہے جس کی ورتھ ہے پاکستانی 3.5 لاکھ روپے سے بھی زیادہ. 3.5 لاکھ روپے کا آپ اسپانسر کریں گے. میں اپنا اسپانسر کروں گا صرف آپ کے ویور کو. اور یہ ہماری جو 80 سیٹس آلریڈی ڈیسائیڈڈ ہے, بس ایک تو جو 4 بندے اس کمرے میں بیٹھے ہوئے تو یہ 4 لوگ اپلائی کریں گے. یہ 4 لوگ اپلائی کریں. تو ٹل ڈیٹ مور دین 130 یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشنز پاس ہو چکی ہیں یو این کے اندر. اس میں 65 to 70 جو ہے نا وہ سپورٹ کرتی ہے پیلسٹائن کو, 35 to 40 باقی جو ہیں وہ نیوٹرل ہیں, اور لیس دین 10 جو ہے نا وہ سپورٹ کرتے ہیں اسرائیل کے نیریٹو کو. تو پاکستان نے ود دا ہیلپ آف چائنا گورنمنٹ آف انڈیا کو ریپلیس کروایا ریلیونٹ اتھارٹیز کے ساتھ. وہ کیسے؟ یا تو چائنا کی پاور سے دیکھا ہو جو ابھی ایپیسوڈ ہوئی ہے اس میں آذربائیجان نے بہت زیادہ جو ہے نا پاکستان کو کھل کے سپورٹ کیا ہے. اور لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ایک مسلم کنٹری ہے وہ دوسرے مسلم کنٹری کو سپورٹ کر رہا ہے, لیکن اس کے پیچھے ایک بڑی اسٹریٹجیکل جو ہے نا آپ کا ریلیشن ہے آذربائیجان کے ساتھ. ہم 2020 پوسٹ کووڈ دنیا کے کم از کم بھی ہم 30-40 ملک تو گھوم چکے ہیں. ٹھیک ہے, ہم جہاں بھی جا رہے ہیں کوئی بھی شخص خوش نہیں ہے, کوئی بھی خوش نہیں ہے, چاہے وہ ٹرکی ہو, ٹرکی کے حالات بہت زیادہ خراب, چاہے ہم آذربائیجان جا رہے ہیں, چاہے ہم انڈونیشیا جا رہے ہیں یا کسی بھی اور کنٹری میں جا رہے ہیں, پیپل آر ویری ڈس اپوائنٹڈ, کوئی بھی خوش نہیں ہے. ریسنٹ میں جو پی ایس ایل ہو رہی تھی اس کے اندر بھی آپ لوگوں کو بلا کے ہمارے ہیروز کے طور پہ اکنالج کیا گیا, اس میں آپ آئے بھی تھے. جہاں پہ پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں, اچھے پڑھے لکھے جو لوگ ہیں, دے آر پروونگ دیم سیلف کہ دے آر دی بیسٹ پیپل, اور ان کے نیچے بہت لوگ کام کر رہے ہیں یورپینز. بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم, ویلکم بیک ٹو آور پوڈ کاسٹ. آج بہت ایک امپورٹنٹ پوڈ کاسٹ ہے. میں ریسنٹلی جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنس کے بارے میں کچھ ریسرچ کر رہا تھا, اور اس میں ایک ویب سائٹ کے اوپر میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی آرگنائزیشن ہے جو کہ بہت ایکسٹینسو لیول کے اوپر کام کر رہی ہے. اور جب مزید اس کی ڈیٹیلز میں گیا تو اس کے جو اونرس تھے, اس کے جو فاؤنڈرس تھے, وہ پاکستانی تھے. اور فارچونیٹلی ان کو جب میں نے کانٹیکٹ کیا تو وہ کچھ عرصے کے لیے پاکستان میں آئے بھی ہوئے تھے. بہت انٹرسٹنگ ان کے ساتھ آف دا ریکارڈ کچھ نشستیں ہو چکی ہیں, تو میں نے ان کو اسپیشلی ریکویسٹ کیا کہ آج آپ پوڈ کاسٹ پہ آئیں اور آپ لوگوں سے وہ باتیں شیئر کریں جو ہم نے آف دا ریکارڈ بھی کی ہیں. سو ویلکم گائز آن دا پوڈ کاسٹ. خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ بالکل جی, تھینک یو سو مچ فضان بھائی. کامران ظفر صاحب ہیں جی, اور عثمان امجد بھائی ہیں. یہ گلوبل پیس جو ہے اس کے فاؤنڈر بھی ہیں. اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں, مجھے ٹائٹل ابھی سارے یاد نہیں ہوئے, لیکن جو آپ کا کام تھا. تھینک یو سو مچ فضان بھائی انوائٹ کرنے کے لیے, اور ماشاء اللہ جس طرح ہم ریچ آؤٹ ہوئے, جیسے پتا چلا یہ بھی ایک ڈفرینٹ اسٹوری ہے. یہ بھی ایک پوری اسٹوری ہے. ایگزیکٹلی 9 دن ہوئے جب آپ نے پہلی بار میں سیکنڈ کپ پہ بلایا, وہاں پہ کافی بھی. ویسے میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں, میں نے تو بتایا نہیں. اس میں آدھی ملاقات میں نا میں یہ تسلی کرتا تھا کہ آپ اوتھینٹک لوگ ہیں کہ نہیں. وہ جب پھر آپ نے کچھ میوچلس کا بتایا, پھر میں نے آ کے ویب سائٹ دیکھی آپ کی مزید, اور سارا کے سارا یار بہت بڑے لیول پہ لوگ کام کر رہے ہیں. تو اگر بالکل شارٹلی کہ اس وقت آپ لوگ کہاں پہ, اس کے بعد پوری اسٹوری پہ ہم چلتے ہیں. بالکل ذرا شارٹلی بتائیں کہ اس وقت آپ لوگ بیسکلی کامران میں کر کیا رہے ہیں. اگر میں بڑا بریف اس کو بتاؤں کہ ٹل ڈیٹ ہم in very brief way کہ we had organized international events in more than 30 different countries. 30 different countries including US, Canada, Brazil, Spain, Turkey, Ukraine, South Africa, Kenya, Australia, and the list goes on. And what is the purpose of those events? Actually اس کے اوپر پھر ہم ڈیٹیل میں آتے ہیں. یہ ہمارے 3 ڈفرینٹ پروگرامس, 3 ڈفرینٹ آرگنائزیشن ہیں. گلوبل پیس چین, ینگ پروفیشنل فیلوشپ اور گلوبل بزنس. یہ گلوبل پیس چین کی بڑی زبردست کہانی ہے, یہ آپ کو ضرور ابھی سننے ہے, جو اسپیشلی جو لوکل ہمارے لوگ ہیں ان کے لیے بڑی انٹرسٹنگ. خیر اس پہ آتے ہیں. ہاں, ابھی کے لیے جو ہمارا نیکسٹ اسٹیپس ہیں, ایک تو جیسے آپ کو بھی بتایا کہ آفٹر 5 days وی ہیو آور فلائٹ ٹورڈز لندن. تو ہمارے 2 پروگرامس اسکیجولڈ ہیں لنڈن کے اندر. دا فرسٹ ون از ان یونیورسٹی آف کیمبرج in UK and the second one is in Imperial College London. اور نیکسٹ ہمارا جو پروگرام scheduled ہے that is scheduled in University of Technology in Sydney, Australia, this November 2025 to be very exact. ٹھیک ہے. اور اس کا پرپز کیا ہوتا ہے اگر تھوڑا سا آپ بتا دیں گے. کامران نے جیسے بتایا کہ ہمارے نا سے 3 ادارے کام کر رہے ہیں ہم لوگ انڈر دا امبریلا آف کہہ لیں کہ 3 لیڈرشپ ہے. میں ہوں, کامران بھائی اور ایک احمد بھائی ہیں, ہی لیوز ایٹ نیو یارک.
اور ہم لوگ گلوبل پیس چین ایک ادارہ ہے دیٹ از ورکنگ آن دا پیس ڈائلاگ ہارمنی. اچھا یہ سے بہت آپ نے بالکل درست کہا, لیکن جب میں نے پہلی بار ورڈ سنا تھا نا تو پیس کے نام سے جتنے لوگ بھی کام کر رہے ہیں نا وہ ایک نا انفارچونیٹ ایک نیگیٹو کنوٹیشن آتی ہے کہ یہ خدا نخواستہ کوئی اینٹی جہاد یا پھر اینٹی جو ہے نا ہمارے مسلمانوں کے خلاف بس پیس کی باتیں کرنے والے کہ مسلمانوں کے اوپر جو مرضی کر لیں, آپ نے آگے سے پیس کرنا, یہ والے پیس کے لوگ نہیں ہیں. یہ اس کی اسٹوری بالکل ڈفرینٹ ہے. میں بس کیونکہ ہم اپنی آڈینس کو سمجھتے ہیں, میرا ساتھ سے کلیریفائی کر دوں آپ. بالکل. اور پھر ہم کر رہے ہیں ینگ پروفیشنل فیلوشپ جس میں کیپیسٹی بلڈنگ یوتھ امپاورمنٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں. اور تیسرا ہمارا ایک گلوبل بزنس سمپوزیم جس کے ہم ینگ بچوں کو لے کر آتے ہیں, جس میں ہم کوشش ہوتی ہے اس کو لیڈرشپ اسکلس کورسز کروا رہے ہیں, بزنس کے ایون ہم کر رہے ہیں, سیڈ فنڈنگس کے ہم کر رہے ہیں, ڈفرینٹ چیزیں. تو یہ ہے. اور جو ہمارا ابھی ایونٹ کامران نے بتایا اس میں ہمارے 3 لائن اپ ہیں. کیمبرج یونیورسٹی میں 26 اگست سے 30 اگست تک ہے, دیٹ از لیڈرشپ اینڈ بزنس مینجمنٹ سرٹیفکیشن. پھر ہمارا جو دوسرا ایونٹ آ رہا ہے وہ لنڈن کے اندر لیڈرشپ اینڈ پیس بلڈنگ سرٹیفکیشن, وہاں پہ امپیریل کالج کے اندر وہ ہم کر رہے ہیں. اور جو تھرڈ ون ہے جو کہ ابھی نومبر میں ہم لوگ کریں گے 24 نومبر سے لے کے 28 نومبر تک, وہ سڈنی میں کریں یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی. اور اس میں جو ہمارے سبسکرائبر بھی کچھ شریک ہوں گے وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے, ابھی اناؤنس کریں گے. آپ کے لیے بہت ایک انٹرسٹنگ اپرچونیٹی ہے. لیکن اس سے پہلے یو ایس میں بھی تھا کوئی آپ کہہ رہے تھے؟ جی بالکل, یو ایس کے اندر ہم نے ابھی ہارورڈ کے اندر کیا مارچ کے اندر ایونٹ. اچھا وہ ہو گیا, وہ ہو چکا ہوا تھا. اور ابھی جو فردر ہمارا آئے گا دیٹ وڈ بی ان فیبرری, وہاں پہ وہ انشاءاللہ ہم فیب کے اندر کریں گے. وہ ینگ پروفیشنل فیلوشپ کے ادارے سے ہم کریں گے وہ. اور ماشاءاللہ ہمارے ہر سال کے اندر آپ کہہ لیں کہ 9 سے 10 ایونٹ ہم کر رہے ہیں اکراس دا گلوب. ایک سال کے اندر 10 ایونٹ آپ کر رہے ہیں اکراس دا گلوب, اور on every event 10 different countries. Yeah, and on every event we have more than 60 plus nationalities, 100 سے یہ بہت انٹرسٹنگ ہے. مطلب یہ کہ آپ لوگ تو خیر بتا رہے ہیں پاکستانی ہیں, لیکن اس میں شریک ہونے والے سارے پاکستانی نہیں ہیں بلکہ 1% پاکستانی. نہیں پاکستانی تو 1% ہے. We are global organization. اتفاق سے آپ لوگ پاکستانی نکل رہے ہیں کیونکہ اس کے فاؤنڈر ہیں, ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے پاکستانی. لیکن جو آپ کے پارٹیسپینٹس ہیں وہ جو ہے وہ اکراس دا گلوب. We feel privileged الحمدللہ کہ ہم جا کے جب لیڈ کر رہے ہیں اور سارا کچھ کر رہے ہیں تو لوگ ہمیں فالو کرتے ہیں. اور سب سے اچھا چیز یہ ہے کہ ہم پاکستان کو آگے پریزنٹ کرتے ہیں اس وے میں, اور ہم گلوبلی ایک چیزوں کو بتا رہے ہیں کہ ہم کس طرح. ہمارے ہر ایونٹ پہ جب ماشاءاللہ ایسی پرسنالٹیز آئی ہوتی ہیں کہ ہم ماشاءاللہ وی فیل پریولیج, وی فیل آنرڈ ایز ویل. ایکچولی ہم اپنے آپ کو جو ڈیفائن کرتے ہیں گلوبل پیس چین کو, وائی پی ایف کو, وی آر بیسیکلی این امیریکن آرگنائزیشن بٹ وی ہیو اوور نیٹ ورک ان مور دین 100 ڈفرنٹ کنٹریز. ہم نہ صرف انٹرنیشنل کانفرنسز کر رہے ہیں بلکہ ایز این آرگنائزیشن ہمارا ایک جس کو آپ کہہ لیں آرگنائزڈ سیٹ اپ بھی ہے. 100 کنٹریز کے اندر ہمارے ٹیمز موجود ہیں. اچھا یہاں پہ تھوڑی کنفیوژن ہو جائے گی, آپ نے جو کہا کہ امریکن یونیورسٹی, اس کو آپ امریکن بیسڈ کہہ لیں کہ آپ کا امریکن بیسڈ آپ کہہ لیں کہ ہمارا ہیڈ کوارٹر بیسیکلی نیو یارک میں ہے. لیکن ویسے امریکہ سے امریکہ سے آپ کا کوئی وہ والا تعلق نہیں ہے؟ نہیں, وہ والا دیکھیں گے اگر ہم اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے تو بالکل بڑی اچھی ایک ڈسکشن شروع ہو جائے گی. ہمارا سب سے, میں ایکچولی ایک اکثر بات کرتا ہوں دیٹ وی آر ایکچولی سپورٹڈ بائی نن. یہ میں نے پہلے بھی ایک بات ذکر کی ہے کہ ہمارا جو سیٹ اپ ہے, ہم کسی سے کوئی ڈونیشن نہیں لیتے, ہمارا کوئی پرماننٹ ڈونر نہیں ہے, نہ ہم یو این کے کسی پینل پہ ہیں, نہ ہم یو ایس ایڈ کے کسی پینل پہ ہیں, بٹ وی ہیو اوور سسٹم اسٹارٹنگ ان یو ایس. ہمارے جیسے عثمان بھائی نے بھی ذکر کیا کہ ہمارے ایک پارٹنر ہیں جو ہمارے ڈائریکٹرز ہیں, کو فاؤنڈر بھی ہیں ہمارے بڑے, ہی از ویری کمپیٹنٹ گائے, ہی لیوز ان نیو یارک ایکچولی, رائٹ. اور ہم نے ہیڈ کوارٹر بھی اپنا جو ہے وہ نیو یارک کے اندر ہی اسٹیبلش کیا ہوا ہے. اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ہم یو این بیسڈ یو ایس بیسڈ آرگنائزیشن ہے. ہماری رجسٹریشن بھی وہاں پہ ہے, اور بھی کنٹریز میں ہے, یو کے میں بھی ہم رجسٹرڈ ہیں, اور تقریباً 100 کنٹریز کے اندر ہی ہم لیگلی رجسٹرڈ ہیں بائی سم ڈفرنٹ مینس. یعنی کہ کچھ پارٹنرز ہیں ہمارے کہیں پہ, کچھ ہم اپنے نام سے اپنے برانڈ سے رجسٹرڈ ہیں ڈفرنٹ کنٹریز میں. لیکن پھر بھی اگر آپ نے کہیں نہ کہیں اپنا ہیڈ کوارٹر جو مینٹین کرنا ہے وہ ہمارا یو ایس میں ہے. تو دیٹ از وائی آئی ایم کوٹنگ اگین اینڈ اگین دیٹ وی. اس سے پہلے کہ ہم کہانی پہ جائیں, بریفلی یہ بھی بتا دیں کہ سب کا مقصد کیا ہے, واٹ از دی مین ویژن. تو بیسیکلی جو گلوبل پیس چین کا پرپز ہے, جیسے کہ نام سے ظاہر ہے, اور آپ نے بڑی اچھی ایک ڈیفینیشن کی, ہم وہ والے پیس والے نہیں, یہ بھی بڑی ایک انٹرسٹنگ بات ہے. کہ ایک چیز اس میں یہ سمجھنے والی بات ہے کہ پیس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ نے بالکل خاموش ہو کے بیٹھ جانا ہے, اور کوئی ظلم بھی ہو رہا ہے تو آپ نے اس کو ریٹیلیٹ نہیں کرنا. یہ نہیں ہے. پیس کو سسٹین کرنے کے لیے, مٹیریلائز کرنے کے لیے پاور, یو نیڈ فورس. اینڈ جس لیول پہ ہم کام کر رہے ہیں وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایک یوتھ آرگنائزیشن ہے جو ایز اے پریشر گروپ ایکٹ کرتے ہیں. فار ایگزامپل اب اگر ہم ریسنٹ جو ہیپننگز ہیں ان کی بات کریں, ریسنٹلی انڈیا پاکستان کا بھی ایک ایپیسوڈ ہوا ہے, آرمینیا آذربائیجان کا پاس میں ہوا ہے, کرنٹلی ہم اسرائیل اور پیلسٹائن کے جو ایشوز ہیں اس کو بھی فیس کر رہے ہیں. تو ہمارا جو اس میں رول ہے ایک کسی بھی انٹرنیشنل آرگنائزیشن کا جو پیس کو لے کے چل رہی ہے, اس کا وہ ایکٹ کرتی ہے ایز اے پریشر گروپ.
फॉर एग्जांपल अगर हमने अभी रिसेंटली हमारा एक प्रोग्राम था, इट वाज स्केड्यूल्ड इन सिडनी, ग्लोबल पीस समिट सिडनी, अभी हम 30-40 डेज पहले ही हम वो कंक्लूड करके आए हैं। तो वहाँ पे हमने अपने इन करंट इश्यूज़ को डिस्कस किया with in the presence of delegates from 80 different nationalities, in the presence of different diplomats, in the presence of media, और 3 दिन की कॉन्फ्रेंस के ऊपर हमने जो करंट अफेयर्स हैं उसके ऊपर बात की, उसके क्या सोल्यूशन हो सकते हैं, हमारी क्या रिकमेंडेशन हो सकती है, उसके ऊपर बात की। और उसकी जो रिपोर्ट हम बनाते हैं एट द एंड ऑफ आवर इवेंट, वो हमने तमाम रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स को पहुंचा दी। स्टेक होल्डर्स लाइक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, स्पेशली यूएन की एसोसिएटेड बॉडीज़, बड़े मुल्क जिसमें यूएस है, उनकी रेलिवेंट अथॉरिटीज़ को पहुंचाना। देखें, अब एक बात यहाँ पे समझने की ये कि अक्सर हमने, शायद आपके पॉडकास्ट पे भी नीचे कमेंट आएंगे बहुत ज़्यादा कि इन सारी चीज़ों का फ़ायदा क्या है। देखें, हमेशा सोसाइटी के अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, हर शख्स अपना रोल अपने डोमेन के अंदर रहते हुए परफॉर्म करता है। तो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मैक्सिमम जो कर सकती है वो अपने एज अ थिंक टैंक के तौर पे एक्टिव हो सकती है, अपना नैरेटिव बता सकती है, यूथ क्या सोच रही है दुनिया की वो बता सकती है। जैसे हमारा प्लेटफॉर्म है, हमारे प्लेटफॉर्म पे हम अगर कोई भी नैरेटिव जो है फॉर्मुलेट करते हैं तो वो सिर्फ हमारा नैरेटिव नहीं होता, वो हमारे साथ 80 मुल्क के यूथ के लोग क्या सोच रहे हैं वो नैरेटिव होता है। तो हम दुनिया को ये बताते हैं कि जो आने वाले लीडर्स हैं, वर्ल्ड लीडर्स हैं, देखें आज की डेट में जो लीडर्स हैं या पॉलिसी मेकर्स हैं वो आज से 20 साल बाद नहीं होंगे। तो 20 साल बाद के लोग जिन्होंने दुनिया को चलानी है, ये वो लोग हैं जिनको हम अपनी कॉन्फ्रेंसेस में बुलाते हैं। और हम फ्यूचर को किस तरीके से प्रज्यूम करते हैं या फ्यूचर किस तरीके से देखना चाहते हैं, या हम आने वाले जो टाइम है उसमें आने वाली जो नस्ल है उसको किस तरह की दुनिया देना चाहते हैं, उसके ऊपर हम ज़्यादा फोकस हमारा उसके ऊपर होता है कि आज के बाद टुडे आप जब हम अपनी कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं, अपना इवेंट कर रहे होते हैं, वी मे नॉट इन द पोजीशन कि हम आज ही डिसीजन चेंज कर दें, मतलब वहाँ पे। लेकिन जो बच्चे आए हुए हैं कल को वही लोग होंगे जो कि उस पॉलिसी मेकिंग सीट्स के ऊपर अवेलेबल होंगे, जो वहाँ पे आके अपना काम कर रहे होंगे, देख रहे होंगे, सारी चीज़ें मैनेज कर रहे होंगे। तो वो आके चेंज लेकर आएंगे। देखिए, आज जब हम अपना जाके नैरेटिव बता रहे होते हैं लोगों को कि यार ये पीस पे हार्मनी नहीं होनी चाहिए, डायलॉग होनी चाहिए, रेजिलियंस होनी चाहिए, वी मे हैव अ डिफरेंट रिलीजन, वी मे हैव अ डिफरेंट बिलीफ, बट हम सारे ह्यूमन बींग्स हैं, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और उसके बाद जब आप जाएंगे तो पाकिस्तान का एक बंदा जा रहा है, वो एक ऑस्ट्रेलिया के बंदे के साथ मिल रहा है, वो एक कहीं और मुल्क के साथ मिल रहा है। अल्टीमेटली जब वो आपस में होंगे तो होगा यार ये एक जो चल रहा है मीडिया पे, दैट मे बी अ डिफरेंट थिंग, बट जो हम काम कर रहे हैं दैट इज टोटली डिफरेंट। ऐसे उसके अलावा भी जो इंटरनेशनली आपका क्रॉस बॉर्डर जो है वो कोलैबोरेशंस होती हैं, आपका एक्सपोजर जो मिलता है, जो सारे के सारे जो क्रॉस नेशनल आपके साथ नेटवर्किंग आपकी बहुत सारी वहाँ पर होती है। तो इसमें एक क्वेश्चन ये भी हमारी ऑडियंस के ज़हन में आता है कि जो लोग इसमें शरीक होते हैं वो आप उनको रीच आउट करते हैं, वो आपको करते हैं, पार्टिसिपेशन कैसे होती है, आप लोग ऑपरेट कैसे करते हैं? मैं इसमें थोड़ा सा करूँगा, हमारा सबसे बड़ा सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल है। हम लोग जब अपना कोई भी इवेंट लॉन्च करते हैं तो हम उसकी ना एप्लीकेशन अपनी ओपन कर देते हैं। वी हैव नेटवर्क, जैसा काम में बताया कि वी हैव नेटवर्क इन मोर देन 100+ कंट्रीज। हमारे एम्बेसडर्स होते हैं जो वॉलंटरीली लोग हमारे साथ होते हैं। वी हैव चैप्टर्स इन एवरी कंट्री। हम उसके अंदर अपना जब इवेंट लॉन्च करते हैं तो एवरीवन हु अप्लाइज ऑन आवर इवेंट दे हैव टू पे $30 फी, ठीक है। वो एप्लीकेबल हो जाते हैं उसके अंदर, और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बताते हैं, अपनी बायोग्राफी बताते हैं, और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हम 20 फंडेड सीट्स देते हैं, जिसके अंदर हम उनको एयर टिकट भी दे रहे होते हैं, उनकी रिहाइश भी दे रहे होते हैं, उनको वीज़ा सपोर्ट लेटर भी देते हैं हम लोग उसके साथ, और फिर जब कॉन्फ्रेंस फी भी उनकी वेव होती है, तो दैट इज कंप्लीट। उनको जो 20 लोग होते हैं क्रॉस, अदरवाइज जो कॉन्फ्रेंस फी भी आप चार्ज करते हैं लोगों से, वो होता है कि नॉर्मली फिर जो हम तकरीबन 60 ऐसे लोग होते हैं जो पार्शल फंडेड होते हैं, जिसके अंदर हम टिकट के अलावा एयर टिकट बाकी हर चीज़ हम उनको दे रहे होते हैं। अच्छा, ये वो लोग होते हैं जो वेरी वेल डिजर्विंग होते हैं। और उसके बाद हमारी जो थर्ड कैटेगरी होती है वो सेल्फ फंडेड होती हैं, जिसके अंदर हम फी चार्ज कर रहे होते हैं, क्योंकि इन ऑर्डर टू कीप इट सस्टेनेबल हम पहले एक एप्लीकेशन फ़ी लेते हैं, लोग हमें अप्लाई करते हैं, उसके बाद एक अपॉर्चुनिटी देखें $30 लगा के अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी के आप यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड चले गए या हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में आ गए और आपका ड्रीम कम ट्रू हो गया हुआ, और हमने अपना इवेंट किया कि जिस इवेंट जिससे हम कैम्ब्रिज में कर रहे हैं, तो डीन ऑफ ऑक्सफोर्ड वहाँ पे बिल्कुल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस पर मैं चाहता हूँ आप तफसील से बात भी करें कि ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज और हार्वर्ड, ये सारे के सारे जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये आप बता रहे हैं इसमें बहुत महंगी फीस हैं, इसका बड़ा ऑब्वियसली हर एक का ड्रीम भी होता है और खर्चा भी, लेकिन हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। आप लोगों ने स्मार्ट मूव ये किया, अभी आपको तफसील से बताएंगे कामरान भाई, कि उसी यूनिवर्सिटी में उनके ही डीन को हायर करके आप लोगों ने अपना कोर्स वहाँ पे लॉन्च किया, जिसमें पूरी दुनिया से शरीक हो रहे हैं। ऐसा ही है जी, अभी जो होने जा रहा है, इसकी थोड़ी डिटेल बताइए। ये एक्चुअली हम इसको जैसे कि ग्लोबल पीस चेन के प्लेटफॉर्म से आपको हमने बताया कि हम ग्लोबल पीस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, ये हमारी एक डोमेन है। रिसेंटली हमने एक सर्टिफिकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है,
اس کی ڈیٹیل ہے جو ابھی ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں. اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں؟ اس کی ڈیٹیلز یہ ہیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں کہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے اندر لیڈرشپ کے اوپر ایک کورس ہوتا ہے یا پیس بلڈنگ کے اوپر ایک کورس ہوتا ہے. وہ کورس جو آکسفورڈ یونیورسٹی خود کراتی ہے اس کی فی ہوتی ہے $15,000 اور $20,000. ٹھیک ہے. اسی طرح ہارورڈ ہے تو اس میں $10,000 ہوگی, $15,000 ہوگی. آپ نے دیکھا ہوگا ریسنٹلی ایک نیوز چلی تھی جس میں ہمیں پتہ لگا تھا کہ بابر اینڈ رضوان جو ہمارے اسٹار ہیں وہ ہارورڈ میں کوئی کورس کر رہے ہیں. وہ اسی طرح کا ہی کورس ہوتا ہے, شارٹ کورس ہوتا ہے. وہ اس کا جو ٹاپک تھا وہ ظاہر ہے اسپورٹس مینجمنٹ تھا, مینجمنٹ ہوگا اوبویسلی. آپ لوگ کیا کرتے ہیں بیچ میں؟ تو ہاں جی, تو اس طرح کا ہم نے کورس اپنا ڈیزائن کیا ہے کہ جس میں سرٹیفکیشن ہم پرووائڈ اسی جگہ پہ ہم جی اسی سیم بلڈنگ میں, سیم یونیورسٹی کے اندر, سیم ہاسٹلس کے اندر, ہمارے سیم ٹیچرز کے ساتھ جی سیم ہاسٹل کے اندر ہی بچے رہتے ہیں. کالج سیم ہوتا ہے فار ایگزامپل. اور ہم ٹرائی کرتے ہیں جو ٹرینر ہیں وہ بھی ورلڈ ریناؤنڈ ٹرینر ہوں اور موسٹ آف دا ٹائم وہ سیم یونیورسٹی کے ڈفرنٹ ڈینز اور ڈائریکٹر فرام دا سیم یونیورسٹی. ہاں, فرام دا سیم یونیورسٹی اٹ سیلف. تو اس میں کیا ہے کہ ہم جو فی چارج کرتے ہیں اس کی وہ ہو جاتی ہے تقریباً £1,000 فار لیٹ سے. ٹھیک ہے, تو وہ ہاف نہیں, 20,000 سے 1,000 پہ لے کے آئے ہیں ہم. ٹھیک ہے, تو وہ کیا ہے کہ ایک عام انسان کو جس کا ساری زندگی یہ خواہش رہتی ہے کہ میں آکسفورڈ میں بڑا ہو کے پڑھنا چاہتا ہوں یا کیمبرج میں پڑھنا چاہتا ہوں, تو یہ اس کے لیے آپ کہہ لیں کہ ایک بڑی اپرچونیٹی ہے کہ وہ سیم انسٹیٹیوٹ کے اندر جو ہے نا جا کے اسٹڈی کر سکتے ہیں. شارٹ کورس جو ہے نا وہ وہاں پہ اوپٹ کر سکتے ہیں. جو آپ کی جو سرٹیفکیشن یا ڈپلوما یا سرٹیفکیٹ ہوتا ہے اس کی بھی آلموسٹ وہی ویلیو ہے جو کہ 20,000 والی ڈگری کی ویلیو ہوتی ہے. ایز فار ایز دا پیپر از کنسرنڈ آف کورس نوٹ. ٹھیک ہے, جو آکسفورڈ کا ایک ایمبلم ہے یا لوگو ہے وہ تو ابھی گلوبل پیس چین اپنی ایک آئیڈینٹی رکھتی ہے, آکسفورڈ یونیورسٹی اپنی ایک آئیڈینٹی رکھتی ہے. گلوبل پیس چین اگر آپ کو سرٹیفائی کر رہی ہے تو وہ گلوبل پیس چین کا اس کے اوپر بیک اپ ہے. اب ہم نے یہاں پہ یہ دیکھنا ہے کہ گلوبل پیس چین کی اپنی کیا کریڈیبلٹی ہے, رائٹ. تو گلوبل پیس چین جب آپ کو ایک سرٹیفکیشن دیتی ہے تو وہ گلوبل پیس چین کی آپ کو کریڈیبلٹی وغیرہ ساری چیک کرنی پڑے گی. یہ میں ویسے بڑا کلیئر کرتا ہوں, بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جو سرٹیفکیشن ہوتی ہے نا ہماری اپنی سرٹیفکیشن ہے. اچھا ٹھیک ہے, ہم لوگ اپنی ہم کیا کر رہے ہیں کہ ضروری نہیں کہ وہی ایگزیکٹلی کورس یا کنٹینٹ مٹیریل ہوگا. دیکھیں ایگزامپل ہم نے ڈین آف آکسفورڈ لے لیا اینڈریو وائٹ. اچھا, اس کے بعد ہم نے الیگزینڈر بھی لے لیا, وزٹنگ فیکلٹی ممبر آکسفورڈ کا سارا الزبتھ تھی وہ. اچھا, انہوں نے ڈیزائن, ہم نے ان کو ایک دیا کہ یار یہ ہمارا ایجنڈا لیڈرشپ, بزنس مینجمنٹ, لیڈرشپ اینڈ ٹیکنالوجی, لیڈرشپ اینڈ پیس بلڈنگ, آپ اس کے مطابق ہمیں ڈیزائن کر کے دیں کورس. اچھا, وہ لوگ آ رہے ہیں ایز اے پرائیویٹ کیپیسٹی میں, انڈیویجول, اور وہ آ رہے ہیں ہمارے, اور یہ دیٹ از پرائیویٹ ایونٹ بائی گلوبل پیس چین, گلوبل بزنس سمپوزیم, ینگ پروفیشنل فیلوشپ ان ہارورڈ یا آکسفورڈ ایز اے پرائیویٹ ایونٹ. لیکن بالکل کوئی تعلق نہیں ہے, افیلیشن نہیں ہے, لیکن جو نالج ہے, جو ایجوکیشن ہے, جو ایکسپوجر ہے, وہ تو سارا وہی کا وہی ہے نا. دیکھیں ایکسپوجر کے اندر آپ کا ایکسپوجر میں کلاس نہیں آتا. میں اگر ایکسپوجر کو تھوڑا سا ڈیفائن کرتا ہوں, ایکسپوجر میں کلاس, ایکسپوجر میں آپ کو یونیورسٹی کا انوائرمنٹ آتا ہے, آپ کے بچے کو ایک اپرچونیٹی ملی کہ جا کے وہاں پہ ایون جب جا رہے ہیں یونیورسٹی کے اندر, وہ ایک بہت بڑی بات ہے. مطلب وہ چھوٹی بات نہیں ہے, اس کو اس کے اوپر ویزا مل رہا ہے, اس کے اوپر لیٹر مل رہا ہے, اور پھر وہ جا کے اتنے تھوڑے سے پیسے میں دے کے اس کو اسکالرشپ مل رہی ہے 30 کے اوپر. اس کو ایسی چیز ملی کہ جو کہاں سے, برکینا فاسو از اے ویری اسمال, چھوٹا سا کنٹری تھا, وہاں سے ایک بندہ فلی فنڈیڈ آ گیا. اب وہ فلی فنڈیڈ ایک ایسی جگہ تھی کہ مطلب آپ کہہ لیں کہ فرام نو ویئر اس کی لائف چینج ہو گئی. ہمیں وی آر گیٹنگ ای میلس فرام ڈیلیگیٹس کہ جی آپ کی ایونٹ پہ آیا ہوا ہے, سو ہوپ لیس, اور اب میں نے آ کے اپنے آپ کو بدل دیا. ٹھیک ہے یار, یہ اتنی بڑی اپرچونیٹی ہے, اتنا بڑا آپ لوگ کو سارا پرووائڈ کریں, تو اس میں آپ اپلائی کرنے کا طریقہ بھی بتا دیں. بلکہ میں تو چاہوں گا آج اس موقع پہ جب آپ آئے ہیں ہماری پوڈ کاسٹ کے اندر, اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ خواہش مند بھی ہیں, تو ہماری آڈینس کے لیے کوئی اسپیشل اگر آپ کے پاس کوئی پیکیج ہے تو پلیز دیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لوگ بھی وہاں پر جائیں, کیمبرج میں, آکسفورڈ میں, اور یہ سرٹیفکیشنز بھی کریں, اور ان ملکوں کو اور ان سوسائٹیز کو بھی دیکھیں. اس میں اس اسپیشل آپ کی ایک ریکویسٹ ہی ہے, اس کو میں آف دا ریکارڈ بھی ریکویسٹ کی تھی, اس کو میں کرتا ہوں. لیکن اس سے پہلے میں ایک اسی سوال سے, یہی سوال آپ کا آلریڈی آیا بھی ہے کہ اس کی سلیکشن کرائٹیریا کیا, سلیکشن کیسے ہوتی ہے, اور یہ ہم ہاؤ ڈو وی آپریٹ. تو اس کا یہ کہ جیسے انہوں نے بتایا کہ ہماری سب سے پہلے ایک اپلیکیشن پورٹل اوپن ہوتا ہے, پوری دنیا کے لوگ ویلکمڈ ہیں اس کے اندر اپلائی کرنے کے لیے. وہ ایک چھوٹا سا فارم ہے جس میں آپ اپنی بیسک جو ہے ڈیٹیلس دیتے ہیں. اس کے علاوہ ہم 2 کویسچنس کرتے ہیں آپ کی بایوگرافی سے ریلیٹڈ, اور آپ کی ایک اسٹیٹمنٹ آف پرپز ٹائپ کہ آپ کیوں ہمارے ایونٹ میں انٹرسٹڈ ہیں, آپ کے آنے سے آپ کی پروفائل پہ کیا امپیکٹ آ سکتا ہے, اور ہم ایز این آرگنائزیشن آپ ہمیں کیا ویلیو ایڈیشن دو گے. ٹھیک ہے, تو یہ 2 آنسرس کی بیس پہ ہم بناتے ہیں اپنا ایک نیوٹرل بورڈ, جس میں پوری دنیا کے لوگ جو ہے نا ہم اس میں شامل کرتے ہیں. ہم خود نہیں کو سلیکشن کرتے, ہمارے جو پاسٹ ڈیلیگیٹس ہیں انہی کا ایک بورڈ بن جاتا ہے. بلکہ بعض اوقات آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ سلیکٹ کون ہو رہا ہے, آپ کے سامنے لسٹ ہی آتی ہے کہ یہ لوگ سلیکٹ ہو. یہ بالکل جیسے کہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا ہے. تو وہ جو بورڈ ہوتا ہے وہ ہر اپلیکیشن کو مارک کرتا ہے. ٹھیک ہے, اور ہم صرف مارکنگ کو ایکسل شیٹ میں لے کے جاتے ہیں, اور
اور جو بھی ٹاپ پہ بچے ہوتے ہیں فرسٹ 20 ہم ان کو فلی فنڈ کر دیتے ہیں. فلی فنڈ سے یہ مراد ہے ان کی ایئر ٹکٹ, ان کا رہنا, ان کا کھانا, ان کا پینا, ایوری تھنگ ول بی کورڈ بائی آور آرگنائزیشن. ویزا بھی لگوا کر دیتے ہیں. ویزے کے لیے ہم انویٹیشن لیٹر دیں گے. انویٹیشن لیٹر کے اوپر اگر آپ کی باقی پروفائل ٹھیک ہے تو آپ کا ویزا لگتا ہے, ٹھیک ہے. ہاں جی, باقی اس کے علاوہ جو اس کے نیچے بچے آ جاتے ہیں 20 سے 21 نمبر سے لے کر 80 نمبر تک, ان لوگوں کو ہم پارشل فنڈ کرتے ہیں. پارشل فنڈ اور فلی فنڈ میں صرف یہ ڈفرینس ہے کہ پارشل فنڈ والوں کو ہم ایئر ٹکٹ نہیں دیتے, باقی ساری جو ہے نا اپرچونیٹی سیم رہتی ہیں, اور اس میں ہم کوئی فی بھی چارج نہیں کرتے. پلس اس کے بعد کے جو لوگ آتے ہیں ان کو ہم سیلف فنڈڈ پہ سلیکٹ کرتے ہیں, اور ان کو ایک فی جو بھی ہماری ڈیسائیڈ ہوتی ہے وہ ان کو پے کرنا ہوتی ہے. اور اپروکسیمیٹلی کتنی اپلیکیشنز آپ کو ریسیو ہوتی ہیں؟ ہمیں ہنڈریڈز آف اپلیکیشن پوری دنیا سے ریسیو ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. وہ کسی ایونٹ پہ مطلب کہ ایک اسپیسیفک نمبر نہیں ہے, لیکن ہمیں بہت زیادہ اپلیکیشنز ہوتی ہیں, اور ہمارے لیے بڑا ایک چیلنج ہوتا ہے بیسٹ بندے کو نکالنا. یہ ایک بہت ہمارے لیے ہیکٹک اور بڑا رسپانسبلٹی والا کام ہوتا ہے, اور ہماری بڑی کوشش ہوتی ہے کہ اس کو میرٹ کو 100% جو ہے نا ملوز خاطر بھی رکھا جائے. پلس ہماری اپنی کچھ ہم بیلنس بھی کرتے ہیں کہ ہر انسان کو موقع ملے, تو ہم جو سلیکشن کرتے ہیں اس میں پوری دنیا کے ہر کانٹیننٹ کو ہم چانس دیتے ہیں. آپ ہمارے اگر پوسٹرز دیکھیں گے ہماری ویب سائٹ پہ جا کے, جو لوگ فنڈڈ سلیکٹ ہوئے ہیں, تو آپ دیکھیں گے کہ ایک تو جینڈر بیلنس بھی اس میں ہوگا, اس کے علاوہ ریجنل بیلنس بھی ہوگا. آپ کو وہاں پہ امریکنز بھی نظر آئیں گے, ساؤتھ امریکہ کے لوگ نظر آئیں گے, نارتھ امریکہ کے لوگ نظر آئیں گے, افریقن نظر آئیں گے, عرب نظر آئیں گے, اوشینیا کے آئیں گے, یورپین آئیں گے, ایشینز آئیں گے. تو اس طریقے سے ہے. باقی آپ کی جو ایک بات ہے, چلیں وہ ہمارا پالیسی میں نہیں ہے, لیکن آپ کی اسپیشل ریکویسٹ پہ میں آپ کے چلیں ویورز کے لیے ایک یہاں پہ گفٹ کرتا ہوں. اچھا, یہ صرف ہمارے ویورز کے لیے ہوگی؟ یہ صرف آپ کے ویورز کے لیے, اس پوڈ کاسٹ کے جتنے بھی ویورز ہیں. اس کو میک شور کیسے کریں گے ہم کہ وہ صرف ہمارے ویورز کے لیے ہی ہو؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ وہ اناؤنسمنٹ بھی آپ کریں گے. چلیں نہیں, آپ بتائیں. ابھی ہوگا یہ کہ میں ایک لنک ظاہر آپ لگا دیں گے, ہماری اپلیکیشن لنک, اس میں جو بھی بچہ اپلائی کرے گا وہاں پہ ایک کوسچن آئے گا کہ فرام ویئر ڈیڈ یو لرن اباؤٹ دس اپرچونیٹی. تو آپ کے سبسکرائبر نے کیا کرنا ہے کہ وہاں پہ آپ اس پوڈ کاسٹ کا ریفرنس دے دینا ہے, AF پوڈ کاسٹ لکھ دینا ہے اس میں, احمد فوزان پوڈ کاسٹ. ٹھیک ہے. تو آپ کے جتنے بچے اپلائی کرتے ہیں, چاہے ایک بچہ اپلائی کرے گا تو میں اس کو فنڈڈ سیٹ دے دوں گا. مطلب ہمارے بجے, مطلب ہمارا ایک پورا کوٹا ایک طریقے سے آپ کو ایک کوٹا دیا, ایک سیٹ میں نے آپ کو فنڈڈ دے دی ہے, جس کی ورتھ ہے پاکستانی 3.5 لاکھ روپے سے بھی زیادہ. 3.5 لاکھ روپے کا اسپانسر کریں گے, میں اسپانسر کروں گا صرف آپ کے ویور کو. اور یہ ہماری جو 80 سیٹس آلریڈی ڈیسائیڈڈ ہے, بس ایک تو جو 4 بندے اس کمرے میں بیٹھے ہوئے, تو یہ 4 لوگ اپلائی کریں گے. یہ 4 لوگ اپلائی کریں تو ہو سکتا ہے. اور اگر ٹوٹل یہ 4 لوگ ہوئے تو انہی 4 میں سے ایک سلیکٹ لازمی ہوگا. ان 4 میں سے ایک سلیکٹ لازمی ہوگا, اور اناؤنسمنٹ آپ کے پیج پہ. کیا بات ہے. اور یہ بچہ ہمارے جو 80 آلریڈی ڈیسائیڈڈ ہیں اس میں نہیں ہے, یہ ان میں نہیں, ایکسٹرا سیٹ انہوں نے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ان میں بھی آ جائے. تو اگر آپ کے فار ایگزامپل ملٹیپل لوگوں نے کیا, تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک بچہ آن میرٹ 80 سیٹس میں آ جائے, اور ایک آپ کا جو کوٹا ہے وہ پھر بھی برقرار ہے, ایک وہ کوٹا آپ کو پھر بھی دیا. بالکل ٹھیک ہے جی, یہ بڑی گولڈن اپرچونٹی. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے پہلے کبھی نہیں کیا, لیکن ایسا آپ نے یہ آپ کی محبت ہے. آپ نے اور یہ آسٹریلیا آپ لے کر جائیں گے. ہاں, یہ بتانا ضروری ہے کہ ابھی ہماری اس وقت اپرچونٹی اوپن کون سی ہے نا, یہ بھی. ہاں, یہ کہاں لے کر جائیں گے یہ تو بتا دیں. یہ ہمارا ابھی جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ نیکسٹ ہمارا جو پروگرام ہے وہ تو کیمبرج اور امپیریل کالج کا ہے, اس کی ڈیٹس تو آلریڈی اس میں میں کوشش کروں گا میں پہنچ جاؤں اور میں جا کے دیکھوں گا ہے کیا. اور ویری ہیپی ٹو ہیو یو امنگ اس, انشاءاللہ پوری ٹرائی ہے, بی این امیزنگ ایکسپیرینس فار آل آف اس. پلس یہ کہ ابھی جو اپلیکیشن اوپن ہے, یہ دو جو پروگرام آپ کو بتائیں, ان کی تو اپلیکیشن کلوز ہو گئی ہے, ان کا تو سیٹ اپ ختم. اب اس وقت جو اپلیکیشن اوپن ہے کوٹے والی, ہاں وہ کوٹے والی وہ اپلیکیشن ہے سڈنی کے لیے, آسٹریلیا کے لیے. کوٹے کے ساتھ ساتھ ابھی نارمل پورٹل بھی اوپن ہے. نارمل وہ تو اوپن ہے, لیکن میں تو ہمارے ساتھ کوئی بھی اپلائی کرنا چاہتا ہے تو اس کی ڈیڈ لائن ہے 5 سپٹمبر. آج ہم اگست میں بیٹھے ہیں, 5 سپٹمبر سے پہلے 5 سپٹمبر سے پہلے اگر وہ اپلائی کرے گا تو آپ کے ریفرنس سے آئے گا تو ایک سیٹ, اور ادروائز وہ اوپن میرٹ پہ بھی ایکولی کنٹیسٹ کر رہا ہوگا. ٹھیک ہے, وہ فلی فنڈڈ بھی آ سکتا ہے, پارشل بھی آ سکتا ہے, اور آپ کو ایک ایکسٹرا سیٹ بھی ہم دیں گے. یہ 5 سپٹمبر سے پہلے اس نے اپلائی کرنا ہے. ایک اچھی اپلیکیشن اس نے پٹ اپ کرنی ہے, پروفیشنل وے میں ہونی چاہیے. اس میں اگر ہم نے کچھ انفارمیشن مانگی تو وہ پروفیشنل ہونی چاہیے, جیسا کہ پکچر ہے, پروفائل پکچر. اب یہ بھی میں اکثر نوٹ کرتا ہوں, بہت سے لوگ اسنیپ چیٹ کی تصویر لگا دیتے ہیں, ٹھیک ہے, سیلفیاں لگا دیتے ہیں. تو یہ نہیں, آپ ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن. اب آپ یہ طریقہ بتا رہے ہیں کہ آپ کی جو اپلیکیشن اپلائی کرنے کا طریقہ کیا ہے, اور اس کو آپ چانسز کس طرح بڑھ سکتے ہیں, کیونکہ بیسک اویئرنیس اس بارے میں. یہ بڑا اچھا کوسچن آپ نے کیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا جب میں آنسر کروں گا وہ اونلی ہمارے سسٹم کو کمپلیمنٹ نہیں کر رہا ہوگا, بلکہ آپ کے جتنے بھی سبسکرائبر ہیں, اگر وہ کسی بھی انٹرنیشنل آرگنائزیشن میں یا کسی بھی فورن اسٹڈیز کے لیے اسکالرشپ اپلائی کرتے ہیں, تو ان کو کیا چیزیں جو ہے نا فوکس کرنی چاہیے, کن چیزوں کے اوپر جو ہے نا ان کے سلیکشن کے پروسیجرز جو پروسیس ہے وہ بڑھ سکتا ہے, چانس بڑھ سکتا ہے. اسپیشلی ہم جو اپنی سلیکشن کرتے ہیں اس میں تو یہ
چیزیں بہت زیادہ ہم دیکھتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ آپ اپنے آپ کو پریزنٹ کس طرح کر رہے ہو, آپ کی اپلیکیشن کی پریزنٹیشن کیسے ہے, آپ نے اگر پروفائل پکچر لگائی ہے تو وہ پروفائل پکچر کس طرح کی دکھتی ہے, کیا وہ اسنیپ چیٹ کی کوئی سیلفی ہے یا ایک پراپر ہے آپ کا ہیڈ شاٹ ہے ایچ ڈی ریزلٹ کے ساتھ, یہ چیز. دوسرا آپ کی ای میل ایڈریس بھی بڑی میٹر کرتی ہے کہ آپ کی ای میل ایڈریس اگر پاپا کی پری @gmail ہے تو آف کورس یو آر ناٹ گونا سلیکٹ. اور ای میل میں سبجیکٹ میں کچھ لکھا کہ نہیں لکھا, ہمارے پوری ای میل سبجیکٹ میں لکھی ہوتی ہے, پھر نو سبجیکٹ ہوتا ہے. بالکل. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, سب سے پہلے کسی بھی آرگنائزیشن میں آپ اپلائی کرنا ہے, آپ نے اسٹڈی یہ کرنا ہے کہ آرگنائزیشن کا گول کیا ہے, آرگنائزیشن آخر کرنا کیا چاہ رہی ہے, رائٹ. اس کے بعد جس پرٹیکولر پروگرام میں آپ اپلائی کر رہے ہیں اس کے ٹاپکس کیا ہیں اور اس پروگرام میں آپ کیا اچیو کرنے لگی ہے, آرگنائزیشن کیا اچیو کرنے لگی ہے. پھر آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اگر آپ کی پروفائل کمپلیمنٹ کرتی ہے اس پرٹیکولر ٹاپک کو تو آپ نے وہ ضرور مینشن کرنی ہے. فار ایگزامپل اگر میں بات کرتا ہوں کہ ہمارے ٹاپک ہے جی پیس بلڈنگ کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے یا جینڈر ایکوالٹی کے اوپر بات کرنی ہے, تو میں یہ کوشش کروں گا کہ میرے پاس وہ بچہ آئے جو آلریڈی جینڈر ایکوالٹی کے اوپر جس کا پیشن ہے, ایکسپیرینس ہے پلس پوائنٹ. اگر ایکسپیرینس نہیں بھی ہے ڈزنٹ میٹر, بٹ کیا اس کی کلیئرٹی ہے, کیا اس کو یہ پتا ہے کہ جس پروگرام میں جا رہا ہوں وہاں پہ جینڈر ایکوالٹی کے اوپر میں کیا سیکھ سکتا ہوں اور میں کس پرپز کے لیے اپلائی کر رہا ہوں. جب آپ کی کلیئرٹی اور آپ کا ویژن کلیئر ہوتا ہے تو آپ کے سلیکشن کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. تو یہ ایک سمجھ لیں کہ ٹپس کے طور پہ آپ کی آڈینس کے لیے میں نے ایک بڑی یہ جو سڈنی میں ایونٹ ہوگا عثمان بھی, اس میں کیا کیا ہوگا بیسیکلی ایجنڈا وغیرہ تھوڑی دیکھیں. ہمارا جو مین جو میں وینیو آپ کو بتاتا ہوں وہ یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی سڈنی ہے اور اس کی ڈیٹ سے 24 سے 28 نومبر وہاں پہ, اور بڑا بیسٹ موسم بھی ہے وہاں پہ, نومبر میں وہاں پہ گرمی ہوتی ہے تو وہ بڑا زبردست ویدر ہوگا. اور اس کے بعد ہمارا جو مین ٹاپکس ہیں دیٹ از لیڈرشپ, پھر اے آئی جس کو بات کریں, ٹیکنالوجی کے اوپر بات کریں, تو ہمارا مین ایجنڈا یہ ہوگا کہ ہم اس 3 چیزوں کو لے کے چلیں اور لوگوں کو لے کر آئیں تاکہ یہ اویئرنیس لوگوں کو ملے. وہاں پہ بیسٹ اسپیکرز ہیں جو کہ ڈینس اور ڈفرینٹ یونیورسٹیز ہیں. میں چاہتا ہوں لوگ اپلائی کریں اور جیسے ان کا رزلٹ آئے گا تو ان کو ہم بتائیں گے کہ یہ لوگ وہاں پہ آ کے اسپیک کر رہے ہوں گے. ایون ہم اس کے ساتھ یونائٹیڈ نیشن کے ساتھ بھی جا رہے ہیں, وہ بھی ہمارے ساتھ ایفیلیشن ہے, پارٹنر ہمارا بن رہی ہے. تو وہ اٹس گوئنگ ٹو بی اے ویری بگ ایونٹ فار اس. یو این کے اندر تو آپ کو پورا ایونٹ بھی ہوا ہے, بلکہ یو این کی اس بلڈنگ کے اندر وہ گلوبل پیس چین کے پلیٹ فارم سے ہوا اور ایک ماشاءاللہ ہسٹری تھی کہ جو ہم لوگوں نے ماشاءاللہ ایونٹ کیا اور دیٹ واز ناٹ اے نارمل تھنگ. تو الحمدللہ, اور اس کے اندر بہت سارے ڈفرینٹ کنٹریز کے, ایون ایجپٹ کے, چائنا کے جو یو این ریپرزینٹیٹیو تھے, وہ پرماننٹ مشن تھے, وہ لوگ پارٹیسپیٹ کر رہے تھے ہمارے ساتھ, وہ پینل کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. اور ماشاءاللہ ہم نے جو ایونٹ کیا وہاں پہ مور دین 130 ڈیلیگیٹس تھے اکراس دا گلوب. وہ دیٹ واز لائک امیزنگ, اور وہ پاکستان ایمبیسی کی کولیبریشن کے ساتھ ہم نے وہ تصویر بڑی فیسنیٹنگ تھی. میں نے دیکھی یو این کے یہ اندر آپ لوگ ایکچولی بیٹھے یہ بڑا آپ نے جو یہ یو این والا ایک ٹاپک چھڑا یہ بڑا زبردست ہے. یہ میں تھوڑی سی ویلیو ایڈیشن کرتا ہوں اس میں. جو آپ نے بات کی ہے بیسیکلی پرٹیکولرلی ہمارا جو ایونٹ تھا یہ تھا گلوبل پیس سمٹ نیو یارک 2024. اینڈ دا بیسٹ پارٹ از جو یونائٹیڈ نیشنز کا ہیڈ کوارٹر ہے جہاں پہ ہر سال پوری دنیا کے ہیڈ آف اسٹیٹس آ کے اپنا سیشن کرتے ہیں اور اپنی بات رکھتے ہیں, اس پرٹیکولر بلڈنگ کے اندر ہی Global Peace Chain was the organizer and Global Peace Chain was the and it is very rare in practice. Normally اس بلڈنگ میں کنٹریز کے ایونٹ ہوتے ہیں, اسٹیٹس کے ایونٹ ہوتے ہیں, یا یونائٹیڈ نیشنز کے اپنے ایونٹ ہوتے ہیں. یہ بہت ریئر ہے کہ کسی ایک نان گورنمنٹ آرگنائزیشن کا ایونٹ ہو. دیٹ از کائنڈ آف ہسٹوریکل ون فار اس آف کورس ایز این آرگنائزیشن. تو ہم نے اپنا پروگرام یو این ہیڈ کوارٹر کے اندر ہوسٹ کیا. اس پروگرام کے اندر تقریباً ہمارے پاس 80+ نیشنلٹیز تھیں, اور جو ہمارا پینل تھا وہ بڑے کنٹریز, بڑے امپورٹنٹ کنٹریز. آف کورس اس وقت ہمارا جو ایشو چل رہا ہے رائٹ ناؤ کرنٹ افیئرس کے حوالے سے وہ پیلسٹین کا ایک کاز چل رہا ہے. تو ہم نے پرٹیکولرلی اس چیز کو میک شیور کیا کہ جو پرماننٹ ریپرزینٹیٹیو آف پیلسٹائن ہے یو این کی, جن کی بات ایکچوئل میں معنی رکھتی ہے, کیونکہ دیکھیں یو این کی افادیت کو آپ مانیں یا نہ مانیں وہ ایک الگ بحث ہے, لیکن کیا انسانیت کے پاس کوئی اور پلیٹ فارم ہے اس وقت جہاں پہ وہ اپنی انٹرنیشنل ایشوز اور کانفلکٹ کو بیٹھ کے ڈسکس کر سکتے ہیں؟ تو آف کورس وہ ایک یونائٹیڈ نیشنز ہی آپ کا ایک پلیٹ فارم ہے جہاں پہ یہ ہو سکتا ہے. اور وہاں پہ آپ کا جو کنٹری کا پرماننٹ ریپرزینٹیٹیو ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ پرسن, دیٹ ہاؤ وہ اپنا کیس جو ہے نا پریزنٹ کرتا ہے. تو وہاں پہ ہم نے پرماننٹ ریپرزینٹیٹیو آف پیلسٹائن جو یو این کی ہیں وہ ہماری وہاں پہ پینلسٹ تھیں. اس کے ساتھ ایجپٹ تھا, اس کے ساتھ ہمارے پاس چائنا تھا, آذربائیجان تھا, ٹرکی تھا, اور پولر فلیپس جو کہ یوتھ افیئرس کا اوور آل یونائٹیڈ نیشنز کا انچارج ہے یوتھ افیئرس کا, وہ بھی وہاں پہ موجود تھا. تو ہم نے وہاں پہ یہ پیلسٹین غزہ کے ایشو کو بالکل ہائی لائٹ کیا اور ریکمنڈیشن بھی دی, اور بہت زبردست ہم نے وہاں پہ ایک ہسٹری جو ہے نا. میں سیپریٹلی آپ کو اس کوسچن بھی کرنا چاہتا ہوں فلسطین کے ایشو کے بارے میں. یہ ایشو بہت دل سے قریب بھی ہے اور اس ٹائم اس سے امپورٹنٹ کوئی ایشو گلوبل لیول کے اوپر ہے نہیں. خیر یو این کے کردار کے اوپر بھی آتے ہیں.
لیکن آپ لوگ جو ہے وہ ظاہر انٹرنیشنل لیول کے بہت سے لوگ جو ہیں تو بڑا احتیاط کرتے ہیں اس طرح کے موضوعات سے اور اس طرح کے ٹاپک سے کہ یار ہم نے یہ والا گھیری ایریا اس طرف ٹچ نہیں کرنا, یہ پولیٹیکل ہو جائے گا, یہ انٹرنیشنل ہمارے لیے مسئلے کا باعث بن جائے گا, یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو ناگوار گزر جائے گا. لیکن آپ بڑا اوپنلی جو ہے وہ بات کر رہے ہیں سارے ملکوں کے سامنے, یہ بڑی خوشی کی بات ہے. یہ بہت اچھا آپ نے ویسے پوائنٹ آؤٹ کیا. دیکھیں میں نے اپنے پوڈ کاسٹ کے شروع میں نا ایک بات کی تھی, وی آر سپورٹڈ بائی نن. اگر نارملی کیا ہوتا ہے, آپ نے یہ شروع میں ایک اور بھی بات کی تھی کہ پیس کا ٹاپک بھی بڑا کانفلکٹ زیادہ یہ ہوتا ہے کہ نارملی جب ہم دیکھتے ہیں کوئی پیس کے اوپر کام کر رہا ہے تو وہ یہی ہے کہ کوئی ایجنڈا ہی سیل ہو رہا ہوتا ہے, کوئی منجن بک رہا ہوتا ہے, یا اپنے ریلیجن کو لے کے یا اپنی نیشنلٹی کو لے کے ہی کچھ نہ کچھ نیگیٹیوٹی ایجنڈا پھیلایا جا رہا ہوتا ہے. تو یہ بڑا ایک امپورٹنٹ, لیکن اس کے پیچھے ریزن یہی ہوتی ہے کہ آپ کے پیچھے کوئی ایسا ڈونر ہوتا ہے جو اپنا ایجنڈا فلوٹ کر رہا ہوتا ہے آپ کے آرگنائزیشن کو ایز اے پلیٹ فارم یوز کر کے. تو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ وی آر انڈیپینڈنٹ. ہم وہ بات کرتے ہیں جو بات ہمیں صحیح لگتی ہے, اور ہم جو بات کرتے ہیں وہ کوئی ایموشنل بات نہیں کرتے. فار ایگزامپل ہم نے اکثر اپنے ایونٹس پہ ڈسکس کرتے ہیں, ہم انڈیا پاکستان کو ڈسکس کرتے ہیں, ہم آرمینیا آذربائیجان کو ڈسکس کرتے ہیں, ہم رشیا یوکرین کو ڈسکس کرتے ہیں, ہم اسرائیل پیلسٹائن کو ڈسکس کرتے ہیں. بٹ دا بیسٹ پارٹ از کہ ہم وہ ڈسکس نہیں کرتے جو پاکستان میں یا ایک اسلامک دنیا میں ایک پاپولر نیریٹو ہے. نو, ناٹ ایٹ آل. ہم پیپر ورک کی بات کرتے ہیں. وٹ از آن پیپر, وٹ ڈو آن پیپر ایکچولی ایگزسٹ. فار ایگزامپل اگر ہم انڈیا پاکستان کی بات کریں, ہم نہیں کہتے کہ جی کشمیر پاکستان کا ہے, یہ کس کا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ یو این کیا کہتی ہے, آپ اس کو جو ہے نا ایکسرسائز کرو. اور یو این کی جو ریزولوشن 47 ہے وہ کہتی ہے کہ جی پلیبیسائٹ ہونا چاہیے اس, اور جو پاکستان کا آفیشیل سٹانس ہے وہ بھی یہی ہے. یو این کی ریزولوشنز ہی کہتی ہیں. آپ کو میں مزے کی بات بتاتا ہوں, پاکستان اور انڈیا کے معاملات میں آئی گیس کے 11 ریزولوشنز آر دیئر انڈر یو این, جو کہ ہیں اسٹارٹنگ فرام 1947 ٹل 1972. اس کے بعد ریزولوشن ہی پاس ہوئی. یہ انٹرسٹنگ بات ہے, شاید ویور کو بھی بڑی انوکھی لگے کہ 1972 کے بعد جب شملہ ایگریمنٹ ہوا تو یہ ہم دونوں ملکوں نے اس کو, یہ انوکھی بات ویسے لگے گی تھوڑی سی, کہ ہم دونوں ملکوں نے اس کو ایک بائی لیٹرل ایشو بنا دیا, اور یہ آن ریکارڈ ہے. یو این کے پاس آرکائیوز میں ہے کہ یہ اب کشمیر کا ایشو ایک بائی لیٹرل ایشو ہے, جو میرے مطابق نہیں ہے. تو خیر اس کے بعد ریزولوشن تو ہونا پاس ہونا بند ہو گئی, لیکن جو ریزولوشن آلریڈی ایگزسٹ کرتی ہے پاکستان اسی کے اوپر اسٹک کرتا ہے, انڈیا اس سے بیک آف ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, اب 1947 سے لے کر 1972 تک 11 ریزولوشن پاس ہوئی ہیں کشمیر کے معاملات میں, جس میں سے تمام 11 کی 11 یا تو پاکستانی جو نیریٹو ہے اس کو سپورٹ کرتی ہیں یا بیلنسڈ ہیں. انڈین نیریٹو کو ایک بھی یو این کی ریزولوشن سپورٹ نہیں کرتی. یہ انوکھی بات ہے. نارملی ہمیں لگتا ہے کہ یو این جو ہے نا پاکستان کے اگینسٹ ہے, مسلمانوں کے اگینسٹ ہے, اور نہ ہی میں اس کا جو ہے نا یو این کو میں ڈیفینڈ بھی نہیں کر رہا, لیکن جو ریئلٹی میں وہ بات کر رہا ہوں. اچھا, اس کے علاوہ اگر ہم اسرائیل اور پیلسٹائن کے اوپر آ جائیں تو ٹل ڈیٹ مور دین 130 یونائٹیڈ نیشنز کی ریزولوشنز پاس ہو چکی ہیں یو این کے اندر. اس میں 65 to 70 جو ہے نا وہ سپورٹ کرتی ہے پیلسٹائن کو, اور 35 to 40 باقی جو ہیں وہ نیوٹرل ہیں, اور لیس دین 10 جو ہے نا وہ سپورٹ کرتے ہیں اسرائیل کے نیریٹو کو. تو دیکھیں اس پہ امپلیمنٹیشن ہی ہو رہی ہے, الگ بات ہے. امپلیمنٹیشن ہی ہو رہی ہے, الگ بات ہے. یہ ایک الگ بحث ہے کہ یو این کا کردار کیا ہے اور وہ ریزولوشن سے ہم کیا فائدہ لے سکتے ہیں. لیکن پھر بھی ہیومینٹی آج بھی اس چیز کو مانتی ہے کہ اگر ہم نے کوئی اپنے ایشوز ریسولو کرنے ہیں تو ایک پلیٹ فارم جو ہونا چاہیے وہ ابھی بھی ہمارے پاس یو این ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے اگر یہ اپنے ایکسرسائز صحیح طریقے سے اپنے رول کو کر سکے. لیکن اس کے پیچھے ایجنڈاز ہے, یو این نے ظاہر فنکشن بھی کرنا, اس کو پیسے بھی چاہیے, جو پیسے دے گا اس کی بات چلے گی. اس کو ڈسکس کریں کہ آپ رول کے اوپر آ گئے ہیں تو اس میں خیر بہت ساری اور بھی چیزیں ہوتی ہیں, لیکن جو ویٹو پاور ہے وہ تو پھر کوئی جسٹیفیکیشن نہیں بنتی. دیکھیں میں تو ڈیفینڈ کسی چیز کو بھی نہیں کر رہا, سی بات ہے, لیکن ریالٹی میں ایگزسٹ کیا کرتا ہے ہم اس کی بات کرتے ہیں. دیکھیں دنیا کا ایک اصول ہے, آپ کے گھر کا بھی ایک اصول ہے, آپ کے شہر میں بھی, آپ کی گلی میں بھی جو بندہ چودھری ہے نا, جس کے پاس پیسہ ہے, جس کے پاس پاور ہے, جس کے پاس اسلحہ ہے, بات اسی کی مانی جاتی ہے. سر ابھی تو بات کر رہے تھے نا کہ وہاں پہ ایکول رائٹس ہوں گے اور ایکول انسانیت کے لیے جو ایک پلیٹ فارم ہوگا, وہاں پر ڈائیلاگ اور ہوگی, ڈسکشن ہوگی, تو وہاں پر تو پھر یہ مائٹ از رائٹ والی چیز پھر ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے, اصولی طور کے اوپر تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اسی لیے ایک ٹرمینالوجی انٹرنیشنل ریلیشن میں یوز ہوتی ہے, بیلنس آف پاور. ٹھیک ہے, اس وقت اگر ویٹو پاور صرف ایک ملک کے پاس ہوتی تو وہ زیادہ خطرناک بات تھی. اس وقت ویٹو پاور ایٹ لیسٹ 5 ڈفرینٹ ممالک کے پاس ہے, جس میں سے تمام انٹرنیشنل ریلیشنز کے لوگوں کو پتہ ہے, تمام پولیٹکس کے نالج رکھنے والے لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ ایک سائڈ کو فیور نہیں کرتی. ویٹو پاور کی جتنے بھی کنٹریز ہیں, 5 ملک ہیں, آپ جانتے ہیں, یو ایس ہے, فرانس ہے, یو کے ہے, رشیا, چائنا ہے. تو رشیا اور چائنا بہت سی ایسی چیزوں میں ویٹو کر دیتی ہے کہ جہاں پہ جو فیور یو ایس کو ریزولوشن فیور کر رہی ہوتی ہے. فار ایگزامپل تو رشیا بھی ویٹو کر جاتا ہے. آپ کا کنٹری, جس کنٹری میں ہم بیٹھے ہیں, ہم نے بہت سی چیزیں جو ہے نا رشیا کے چائنا کے ویٹو پاور ہونے کی وجہ سے حاصل کی ہیں. ابھی مزے کی ایک انٹرسٹنگ, میں آپ کو بڑی مزے کی بات بتانے لگا ہوں. ابھی جو ہمارا پاکستان اور انڈیا کا ایپیسوڈ ہوا ہے, اس میں پاکستان نے
میرے نزدیک پاکستان نے بہت کچھ اچیو کیا ہے اور بہت کچھ اچیو کر سکتا تھا جو انہوں نے انٹینشنلی یا ان انٹینشنلی اچیو نہیں کیا. وہ بھی ایک الگ بحث ہے کہ کیا ہو سکتا ہے. اچھا, اس میں ایک ہماری جو ڈفرینٹ ون ہوئی ہے اس میں ایک یہ ون ہے کہ جب اس کا ڈرافٹ بن رہا تھا UN سیکورٹی کونسل کا, جب یہ پہلگام کا انسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس میں اس ڈرافٹ کے اندر ورڈ استعمال ہوتا ہے گورنمنٹ آف انڈیا. ٹھیک ہے, وہ ایک ڈرافٹ بنتا ہے گورنمنٹ آف انڈیا. اگر وہ ڈرافٹ پبلش ہوتا ہے ایز اے ڈاکیومنٹ بائی UNSC تو ایک طرح سے اس کا یہ مطلب ہے کہ جو کشمیر ہے از دا لیجیٹیمیٹ پارٹ آف انڈیا. پاکستان نے ود دا ہیلپ آف چائنا اس ورڈ گورنمنٹ آف انڈیا کو ریپلیس کروایا ریلیونٹ اتھارٹیز کے ساتھ. وہ کیسے؟ یا چائنا کی پاور سے, ود دی ہیلپ آف چائنا ایز آئی مینشن. ٹھیک ہے, تو وہ جو ڈرافٹ پھر فائنل پبلش ہوتا ہے نا اس میں لفظ گورنمنٹ آف انڈیا مینشن نہیں ہوتا, جبکہ یہ جو 2019 میں ہمارا انسیڈنٹ ہوا تھا اس میں گورنمنٹ آف انڈیا مینشن تھا. اب والی ڈپلومیسی ہماری ایک بہت بڑی ڈپلومیٹک ون ہوئی ہے جو کہ ہم نے گورنمنٹ آف انڈیا کے ورڈ کو ریپلیس کروایا ریلیونٹ اتھارٹیز سے. ہمارا اپنا جو نیریٹو ہے آج تاکہ وہ اپنے وہ اسٹینڈ رہے کہ جو کشمیر کا ایک ایشو ہے وہ ایک ڈسپیوٹیڈ ٹیریٹری ہے, وہ انڈیا کی ٹیریٹری نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ ڈسپیوٹ کیسے ریزولو ہوگا اس کی اوپر جو ہے نا آلریڈی میں نے جیسے آپ کو بتایا ریزولوشن نمبر 47 کیا سجیسٹ کرتی ہے, وہ پلیبیسائٹ سجیسٹ کرتی ہے. بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے ویٹو سے جو بات شروع ہوئی کہ ویٹو پھر کسی ایک ملک کے پاس نہیں ہے. پھر بھی ڈسکلیمر یہ ہے میری طرف سے تو ویٹو ہو 193 کنٹریز کو. آئی ایم نو ون اینڈ آئی ایم ڈیفینڈنگ نو ون, بٹ وٹ ایکچولی ایگزسٹ میں وہ آپ کو بیان کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, اور یہ ایک دیکھیں اگر آپ UN کی اسٹیبلشمنٹ سے پیچھے چلے جائیں اس وقت کیا ہوتا تھا. ٹھیک ہے, جو اس وقت ہوتا تھا آج ایٹ لیسٹ اس سے بہتر ہم کنڈیشن میں بیٹھے ہیں. اس وقت تو امپائرس کا دور تھا نا, اگر میں ایک پاورفل اسٹیٹ ہوں تو میں کسی بھی لینڈ کو جا کے قبضہ کر لیتا ہوں لیٹ سے. لیکن آج ایٹ لیسٹ ہر کنٹری کی باؤنڈری ڈیفائن ہے, UN چارٹر موجود ہے. اگر کوئی ایک کنٹری دوسرے کنٹری میں جا کے انٹروین کرتا ہے تو UN اس کو رائٹ دیتا ہے ریبٹل کرنے کا یا اس کو فائٹ بیک کرنے کا. فار ایگزامپل اگر آپ کی سوورنٹی کسی کنٹری نے بریچ کی ہے اور آپ بدلے میں اس کو ایکولی جو ہے نا میگنیٹیوڈ پہ یا ایکول لیول پہ آپ اس کو ہٹ کرتے ہو تو دنیا آپ کو کچھ نہیں کہے گی. ٹھیک ہے, دنیا الٹا سپورٹ کرے گی کہ یہ UN آپ کو جو ہے نا رائٹ پرووائڈ کرتا ہے اور آپ کی باؤنڈری بھی کبھی چینج نہیں ہونے والی. ٹھیک ہے, آج جو باؤنڈریز بن چکی ہیں چاہے وہ بہت چھوٹا ملک ہے, چاہے وہ نیپال ہے, مالدیوز ہے, اس کی باؤنڈری پہ ایٹ لیسٹ یہ ایک جو ہے نا انسانیت کو, ہیومینٹی کو یا گلوبل سٹیزن کو یہ ایٹ لیسٹ کسی حد تک جو ہے نا اگر کشمیر یہ والا ایشو جو ہے پیلسٹین غزہ کا یہ ایک اب نارمل کیس ہے لیکن اس کے علاوہ آپ کی باؤنڈریز ایٹ لیسٹ سیکیور ہیں موسٹ آف دا کنٹریز کی. تو یہ چیز جو ہے نا ایٹ لیسٹ ہم اس کو کنکلوڈ کروں تو دیکھیں ہمارا مین ایم یہ ہوتا ہے کہ ہم ہیومینٹی کے لیے بات کر رہے ہیں. مطلب اٹس ناٹ اباؤٹ اینی ریلیجن, اٹس ناٹ اباؤٹ دیکھیں اگر کسی ایک فیملی کا کسی ایک بچے کو بھی کوئی چیز ہوتی ہے وہ تو بڑی بات کی بات آ جاتی ہے کہ اس کا ریلیجن کیا ہے, اس کا وہ کیا چیز ہے. تو آپ کو ایک بچے کو درد ہوئی تو اس کا مطلب ہے ہیومینٹی کی درد ہو گئی. تو ہمارا مین ایم یہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی بھی ہو ہمیں پاس بیٹھنا ہے, ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا ہے, ہم نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے ایک دوسرے کے شو میں آنا ہے. سمپتھی نہیں چاہیے, ایمپتھی چاہیے ہم لوگوں کو. تو دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ اور وہی ہم ٹرائی کر رہے ہیں. ویسے اس میں خیر ڈیبیٹ بھی ہو سکتی ہے, ریلیجنس بھی جو ہے وہ اس چیز کو مطلب وہ ڈسکریج نہیں کرتے. ہمارے جو ہمارا اپنا ریلیجن ہے اس سے زیادہ کوئی اس سے زیادہ جو ہے ہیومینٹی کسی کے اندر نہیں ہے. خیر اس پہ تفصیلی وہ ہو سکتی ہے, لیکن IR کے حوالے سے آپ بہت ساری چیزیں بتا رہے ہیں, بلکہ آپ بتا رہے تھے کہ پاکستان جو ہے وہ دنیا میں صرف ایک ملک نہیں ہے جس کو نہ مانتا ہو, اسرائیل. اسرائیل کے علاوہ بھی ایک ایسا ملک ہے جس کو پاکستان نہیں مانتا. ذرا آپ لوگوں کے ایکسپیرینسز ہیں وہ بھی ایک انٹرسٹنگ ہے, وہ بھی اچھا ایک کافی انٹرسٹنگ آپ نے کویسچن کیا. ظاہر ہے ہماری ڈیبیٹ پہلے ہماری آف دا ریکارڈ جو ڈسکشن ہو رہی تھی اس میں یہ بات آئی تھی. ایک کنٹری ہے آرمینیا, بلکہ ایک کنٹری آرمینیا کے علاوہ میں ڈسکس کرتا ہوں کہ ایک کنٹری ہے آذربائیجان. بہت سارے جو ہمارے جنزیز ہیں پاکستان کے اسپیشلی انہوں نے شاید دیکھا ہو جو ابھی ایپیسوڈ ہوئی ہے اس میں آذربائیجان نے بہت زیادہ جو ہے نا پاکستان کو کھل کے سپورٹ کیا ہے. اور لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ایک مسلم کنٹری ہے وہ دوسرے مسلم کنٹری کو سپورٹ کر رہا ہے, لیکن اس کے پیچھے ایک بڑی اسٹریٹجیکل جو ہے نا آپ کا ریلیشن ہے آذربائیجان کے ساتھ. وہ ریلیشن کیا ہے؟ آذربائیجان از اے کنٹری which have a territorial dispute with Armenia. Armenia ایک الگ کنٹری ہے. وہ جو ڈسپیوٹ ہے اس علاقے کا نام ہے نگورنو کاراباخ. ٹھیک ہے, وہ آذربائیجانی لینڈ ہے which was captured by Armenian forces. اب وہ ڈسپیوٹیڈ ٹیریٹری ہوگی نا. اب پاکستان کا ایک پرنسپل ہے since the foundation of our country since 1947 ہمارا ایک پرنسپل ہے کہ ہم ایسی کسی بھی پاور کو نہیں تسلیم کریں گے جو کسی
دوسرے کنٹری کی لینڈ کو آکوپائی کر کے اس کو اپنا کلیم کرے. یہ ہمارا کشمیر کے اوپر جو سٹانس ہے اس کو فیور کرنے کی یہی وجہ ہے کہ ہم اسرائیل کو جو ہے نہیں مانتے. ریزن یہ ہے آج اسرائیل جو ہے نا اپنے فار ایگزامپل ودرا کر لے فورسز اور یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشن پہ آ جائے. آج تو پاکستان کا جو آفیشیل سٹانس ہے وہ بھی یہی ہے کہ 2 اسٹیٹ جو تھیوری ہے اس کے اوپر ہم آ گئے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ایک پیلسٹائن بھی ایک کنٹری ہونا چاہیے. ڈبیٹ ہے لیکن پاکستان کا آفیشیل سٹانس یہی ہے. بہرحال میں آپ کو بتا دوں تو بہرحال پاکستان کا پرنسپل یہ ہے کہ جو آپ کی ایک کنٹری کی لینڈ اگر کوئی دوسرا غاصب ملک آ کے اس پہ قبضہ کرے گا تو پاکستان کبھی بھی اس کو سپورٹ نہیں کرے گا. تو ناگورنو کاراباخ کی وجہ سے آرمینیا نے جو قبضہ کیا ہوا آذربائیجان میں, پاکستان نے آرمینیا کو ایز اے اسٹیٹ نہیں مانا ہوا آفیشیلی ڈپلومیٹیکلی. آپ اپنے پاسپورٹ پہ آرمینیا نہیں جان سکتے. ہمارے پاسپورٹ میں یہ تو مینشن ہے کہ دس پاسپورٹ از ناٹ ویلڈ فار اسرائیل. جی بالکل. لیکن سملر کیس ہمارا آرمینیا کے ساتھ بھی ہے. آپ آرمینیا کو ایز اے اسٹیٹ نہیں مانتے. اور انٹرسٹنگ چلیں وہ تو ایک الگ بحث ہے کہ کیوں نہیں لکھا. پاسپورٹ تو ہمارا بہت پہلے سے بننے لگ گیا تھا. یہ کیس 90s کا ہے. چلو بعد میں کسی کو یاد نہیں رہا ہوگا. ابھی شاید ہماری پوڈ کاسٹ کے بعد لکھ دیں کہ ناٹ ویلڈ فار آرمینیا ایز ویل. بٹ دا تھنگ از کہ آپ کا جو پرنسپل ہے وہ یہ ہے کہ آذربائیجان کی لینڈ کی وجہ سے آپ نے آرمینیا کو ماننے سے انکار کیا ہوا ہے. جبکہ انٹرسٹنگ فیکٹ جو اس کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ خود آذربائیجان نے اس کو کنٹری مانا ہوا ہے. یہ اور بات ہے کہ ان کے اپنے جو ڈورز ہیں وہ کلوزڈ ہیں, وہ بھی ایک دوسرے کے کنٹری میں ٹریول نہیں کر سکتے. اور لیکن میں آپ کو ایک آفیشیل سٹانس جو پاکستان کا ہے وہ بتا رہا ہوں. تو اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر ہم بات بھی کرتے ہیں کہ پاکستان کیوں لوگوں کے ایشوز میں اپنی ٹانگ اڑاتا ہے, انٹرفیئر کرتا ہے. یہ اکثر نیریٹیو جو ہے نا ہماری جنزیز کے دوران ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے. تو اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارا ایک سٹانس ہے, ہمارا ایک پرنسپل ہے کشمیر کو لے کے. اگر ہم باقی چیزوں کے اوپر کمپرومائز کرتے ہیں تو ہمارا وہ جو کیس ہے وہ ویک ہوتا ہے. اگر آپ کا جو کیس کشمیر کے اسٹرانگ کرنے کے لیے آپ ضروری ہے کہ آپ اسرائیل کی بدماشی اور آرمینیا کی بدماشی جو ہے نا اس کو بھی قبول نہ کریں. ہمارا ایک اصول ہے, ہمارا ایک پاکستان کا ایک رول ہے کہ ہم کسی بھی غاصب جو لینڈ ہے اس کو ایکنالج نہیں کریں گے, جیسا کہ کشمیر کا ہمارا ایشو ہے. تو یہ ایک انٹرسٹنگ فیکٹ چلیں آپ کے ساتھ شیئر ہو گیا. اگر آپ ساتھ جائیں گے تو ڈیبیٹس ہوں گی, اس میں کو پینل ڈسکشن ہو سکتی ہے. اچھا آپ کو ویسے مزے کی بات بتا دیتا ہوں. پرسنلی اور پریکٹیکلی ہم لوگوں کی بڑی اچھی دوستیاں ہیں انڈینس کے ساتھ. انڈین بلکہ جیسے ابھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں نا کہ پوری دنیا کے لوگ آتے ہیں, سارا کچھ ہے. وہ انٹرسٹنگ بات ویسے یہ ہے کہ ہماری سب سے اچھی جو دوستیاں ہوتی ہیں وہ انڈینس کے ساتھ ہی ہوتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس کامن ڈسکشن کے ٹاپکس بہت زیادہ ہیں. ہماری زبان ایک, ہمارے پاس جو انٹرسٹ ہے وہ میچ کرتے ہیں, ہمارا فوڈ میچ کر جاتا ہے, ہماری بالی ووڈ میچ کر جاتے ہیں, ہمارے سنگرز میچ کر جاتے ہیں. تو ہماری بڑی اچھی دوستی بنتی ہے اور بڑے اچھے لوگ ہیں. ٹھیک ہے, کچھ لوگوں کو چھوڑ کے. اب ظاہر ہے ہم دیکھیں ہمارا اوور آل کچھ لوگوں کو چھوڑ کے نریندر مودی جیسے نریندر مودی اور کچھ اور اس طرح کے جو لوگ ہیں جن کا تھوڑا سا جو ہے نا پڑھے لکھے نہیں ہیں کہہ سکتے ہیں, یا سوچتے نہیں ہیں. ورنہ پاکستان کا جو آفیشیل سٹانس ہے, ہم تو ہمیشہ سے اچھے ریلیشن رکھنا چاہتے ہیں انڈیا کے ساتھ. انفیکٹ میں تو بہت بڑا حامی ہوں کہ پاکستان اور انڈیا یہ اچھے دوست ہی ہونے چاہیے, نیبر ہیں. اگر ہم برابری لیول پہ اگر ہاں لیکن بٹ دیٹ از ویری امپورٹنٹ تھنگ, بٹ آن ایکول اسٹینڈرڈس. ٹھیک ہے, تو اگر ہمارے ان کے ساتھ اچھے ریلیشنز ہیں تو ہم ہماری غربت, ہمارے تو مسئلے ہی نہیں ختم ہوتے دونوں سائڈس پہ. ہم غربت سے لڑائی کر سکتے ہیں, ہم ایجوکیشن کے سسٹم اس کو بہتر کر سکتے ہیں, ہم بہت کچھ انڈیا سے امپورٹ کر سکتے ہیں, بہت کچھ پاکستان ایکسپورٹ انڈیا کو کر سکتا ہے. بٹ دا تھنگ از کہ اٹ وڈ ٹیک سم ٹائم کہ جب تک کوئی ریلیونٹ جو ہے نا سینسیبل جو لیڈرشپ آئے, دونوں طرف پہ آئے. مطلب کہ ہم تو کوشش کرتے رہتے ہیں لیکن ہماری طرف سے بھی مزید کوشش ہونی چاہیے, لیکن اپنے جو پرنسپل ہیں اس کو ٹاپ پہ پریورٹی دینے کے ساتھ ساتھ. تو بالکل اسی طرح ہماری بات جو میں کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ ہمارے دوست انڈیا سائڈ پہ بھی اور ہمارے آرمینین بھی دوست ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے پلیٹ فارم پہ آرمینین بھی لوگ آتے ہیں, ہماری ان کے ساتھ بھی ڈیبیٹ چلتی ہے. ٹھیک ہے, ہم اپنا ایک پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں, وہ ان کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے. تو اٹ شوڈ بی اے ویری ہیلدی ڈیبیٹ. آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے نا ڈسکشن کر کے ان کے جو ہے نا آئیڈیاز کو ایکسچینج کر سکتے ہو اپنے آئیڈیاز کے ساتھ. تو وہ یہ ایک بڑا, آپ انشاءاللہ اگر ہمارے ساتھ جاتے ہیں تو آپ کو بڑا مزہ آنے والا ہے کہ آپ کو بہت یعنی کہ انڈر ون امبریلا آپ کو ملٹی کلچر, ملٹی نیشنل, ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو رکھنے والے, ڈفرینٹ تھیریز رکھنے والے لوگ ملیں گے. اور آپ ان کے ساتھ جب آئیڈیاز شیئر کرو گے, ڈسکشن کرو گے, ڈیبیٹ کرو گے تو آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ضرور اس کو پلان کریں گے. عثمان بھائی, آپ کا پلیٹ فارم تو آپ کا گلوبل پلیٹ فارم ہے, لیکن ایز اے پاکستانی کیا آپ لوگ کسی نہ کسی موقع پہ یہ کوئی میک شور یا کوئی ایسا ارینجمنٹ کرتے ہیں کہ پاکستان کو بھی تھوڑا سا آپ کسی موقع پہ فائدہ دیں, انگیج کریں؟ آپ نے یہ کویشچن, ہمارا ہر ایونٹ جو ہو رہا ہوتا ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنی پاکستانی ایمبیسی کو سب سے پہلے لے کر آتے ہیں. جو پاکستان کی کمیونٹی ہوتی ہے وہاں پہ ہم اس کو بھی انوائٹ کرتے ہیں تاکہ ایٹ لیسٹ وہ لوگ آئیں اور اپنا جو وہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں ان کو پتہ چلے اور وہ ہمارے ایونٹس پہ آ کے دیکھیں. اور پھر ایٹ لیسٹ یہ ایک ایکو سسٹم ہے,
मतलब इट्स नॉट अबाउट एनी वन सिंगल पीपल या कोई एक ऐसा बंदा है. तो हमारी कोशिश होती है कि पाकिस्तानियों को हम प्रमोट करें. मतलब इवन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि पहली दफ़ा पाकिस्तान से भी हमारे साथ गए हैं, उनके कभी आज तक कोई वीज़ा नहीं लगा होता, अल्हम्दुलिल्लाह उनको वीज़ा लगे और फिर वापस वो आए भी पाकिस्तान, और उसके बाद एटलीस्ट दे आर ग्रोइंग. मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ. इट्स नॉट ओनली अबाउट पाकिस्तान, बिकॉज जब हमारे इवेंट पे लोग अप्लाई कर रहे होते हैं, लाइक वी हैव मोर देन 130 कंट्रीज जो कि अप्लाई करते हैं. मतलब ये छोटी बात नहीं होती कि आपके एक प्लेटफॉर्म के ऊपर. तो पाकिस्तान एक बहुत बड़ा चैप्टर है. हम कोशिश करते हैं पाकिस्तानियों को यहाँ से भी लेके जाएं और बाहर से भी हम लोग लेकर आए पाकिस्तानियों को. दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. कामरान भी आपका चूँकि इधर और बड़ा मुताला वगैरह है, ये पूरी आप इंटरनेशनली चीज़ों को देखते हैं. हमारा जो कॉन्सेप्ट था एक उम्मत का, कि हम सारे के सारे जो पूरी दुनिया एक अल्लाह का कुंबा है और एक उम्मत लेवल का, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये कॉन्सेप्ट, इसका क्या इम्पैक्ट होता है और ये किस हद तक आइडियल चीज़ है? देखें, जमात की अक्सर हम बात करते हैं, ठीक है, हम अक्सर बात करते हैं यूनिटी की बात करते हैं. तो उम्मत एक बहुत बड़ा यानी कि फ्रेमवर्क आ जाता है, ये डोमेन आ जाती है. आप लोकल लेवल पे भी अपने घर से भी शुरू करें तो आप अपने कुछ टारगेट्स अचीव करने के लिए आप अपनी एसोसिएशंस बनाते हो, बिल्ड करते हो, आपका एक कॉमन गोल होता है, उसके लिए आप काम करते हो इन अ वेरी पॉजिटिव सेंस. फॉर एग्जांपल पाकिस्तान उम्मत की जहाँ तक बात की जाती है तो मैं खुद इसका बहुत बड़ा हामी हूँ कि एट लीस्ट पाकिस्तान मुस्लिम कंट्रीज़ जो हैं, देखें OIC भी एक इदारा एग्जिस्ट करता है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज. तो बिल्कुल इस तरह के प्लेटफॉर्म ज़रूर होने चाहिए, और इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि जी मुसलमानों ने अपनी कोई अलग एक कम्युनिटी बना ली और बाकी दुनिया से उनका ताल्लुक नहीं. इसका मतलब ये है एटलीस्ट कि जो हमारे प्लेटफॉर्म है उससे हमारी जो यूथ है उसको किस तरीके से अपलिफ्ट किया जा सकता है. ज़ाहिर है उसके लिए जो सोचना है या उसके लिए जो मौके प्रोवाइड करने हैं वो हमारे बड़ों नहीं करने हैं, ठीक है. ये इसके चांसेस ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू कि कोई एक दूसरी कम्युनिटी कि यूरोप के लोग आके मुस्लिम अरब वर्ल्ड की बात कर दें, एशियन वर्ल्ड की बात कर दें, पाकिस्तान की बात कर दें कि वो इसके लिए कोई प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें. इसके चांसेस ज़रूर मौजूद हैं, लेकिन इससे ज़्यादा चांसेस इस बात की प्रोबेबिलिटी बन सकती है कि अगर हम मुस्लिम कंट्रीज सारे जो है ना एक होते हैं और अपना एक कॉमन ऑब्जेक्टिव को लेके उसको चलते हैं, उसके लिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हैं, डिफरेंट अपनी यूथ के लिए मौके प्रोवाइड करते हैं, तो हम में इतना जो है टैलेंट है और ये कैपेसिटी है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं. देखिए हमें बड़ा जो है ना ये फील होता है कि पास्ट में अगर हम देखे जाएँ तो हमारी जो मुस्लिम्स की हिस्ट्री थी वो बड़ी वास्ट थी और बड़ा हम दुनिया को लीड करते थे, ठीक है. फिर एक वक्त आया हिस्ट्री के अंदर कि जहाँ पे हमारी अपनी गलतियों की वजह से हम बड़ा पीछे चले गए, और आज हम देखें कि हर चीज़ के लिए डिपेंडेंट है दूसरे लोगों पे, अगर उम्मत की बात की जाए तो. बट हालांकि ऐसा हुआ क्या हो गया कि हम आज नहीं खड़े हो सकते, हम आज भी खड़े हो सकते हैं. उसके लिए ये कि हमें अपनी यूथ को प्लेटफॉर्म देने की ज़रूरत है, और वो अगर हम सारे जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वो वैसे ही आपने बड़ा इंपॉर्टेंट अपने बयान किया, क्योंकि आप इंटरनेशनली सारा वो करते भी हैं. आपने यूथ की बात की, मैं एक और टॉपिक आपसे ज़रूर बात करना चाहूँगा. बहुत से लोग इस वक्त हमारे करंट हालात वाक़यात हैं पाकिस्तान के, पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन आज मैं दिन में आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, कोविड के बाद से दुनिया के अंदर जो लोग हैं वो सिचुएशन आप ही बताएं. तो क्या इस वक्त सारे लोगों को बाहर चला जाना चाहिए? फिर जो लोग बाहर जा रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या सिचुएशन? देखें ये कभी भी ना ये इस सवाल का जवाब एब्सोल्यूट नहीं हो सकता. कभी भी इस सवाल का जवाब ये नहीं हो सकता कि हाँ जो इसका रिजल्ट है या इसका जो सोल्यूशन है वो यही है कि बाहर चले जाएं. ना ये इसका जवाब है कि नहीं बाहर भी नहीं जाना चाहिए. ये आपके अपने हालात पे भी डिपेंड करता है. फॉर एग्जांपल अगर आप एक पढ़े लिखे शख्स हैं और आपको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, आप इंजीनियर हैं लेट से, मैं खुद भी एक केमिकल इंजीनियर हूँ बाय द वे, मेरे बहुत से दोस्त पाकिस्तान में भी अच्छी जॉब कर रहे हैं, बहुत से मेरे फेलोज जो है ना फॉरेन लैंड्स पे भी जॉब कर रहे हैं, अरब कंट्रीज़ में भी कर रहे हैं, US में भी मेरे कुछ क्लास फेलोज काम कर रहे हैं. इवन कि अभी जो मैं ऑस्ट्रेलिया गया हूँ बहुत सारे मुझे क्लास फेलोज मिले और बड़े अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं. तो द थिंग इज के एक बात आपने जो पोस्ट कोविड वाली की वो मुझे ज़हन में आ गई, जो वो आपका इशारा किस तरफ है, वो मैंने आपसे एक बात जिक्र की थी, पॉडकास्ट पे भी वो आ जाती है कि हम मेरा अपना एक एक्सपीरियंस है, हम लोगों का हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है, हो सकता है कि कुछ लोगों का उससे एक्सपीरियंस डिफरेंट भी हो, लेकिन जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है कि हम 2020 पोस्ट कोविड दुनिया के कम अज़ कम भी हम 30-40 मुल्क तो घूम चुके हैं. ठीक है, हम जहाँ भी जा रहे हैं कोई भी शख्स खुश नहीं है, कोई भी खुश नहीं है, चाहे वो टर्की हो, टर्की के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब, चाहे हम अज़रबैजान जा रहे हैं, चाहे हम इंडोनेशिया जा रहे हैं या किसी भी और कंट्री में जा रहे हैं, पीपल आर वेरी डिसअपॉइंटेड, कोई भी खुश नहीं है. मतलब कि लोग बड़े डिप्रेस्ड हैं और बड़े जो है वो फील कर रहे हैं कि वो स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं. लोगों को ये लगता है कि जी मैं आज UK चला जाऊँगा तो मेरे हालात बिल्कुल चेंज हो जाएंगे. ऐसा भी नहीं है. अच्छा, ऐसा
100% بھی یہ بات نہیں ہے, ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کے ساتھ ڈفرینٹ ایکسپیرینس ہو گیا, وہ یہاں سے جائیں اگر ان کو ریلیونٹ جاب میں مل جاتی ہے یا وہ اپنا کوئی بزنس اسٹیبلش کر لیتے ہیں تو ان کے لیے یہ تھیوری بالکل ڈفرینٹ ہو جائے گی. لیکن ہم بات کریں گے ایز اے ہول, ایز اے جنیرک, ٹھیک ہے, ایکسیپشنل کیسز وہ تو نکل آتے ہیں, لیکن آپ کی جنرل آبزرویشن جو ہے کہ لوگ خوش نہیں. یہ ہے کہ پوسٹ کووڈ دنیا بالکل جو ہے نا ڈپریسڈ ہے. میں تو اکثر بات کرتا ہوں کہ پاکستان بڑی اچھی جگہ ہے, پاکستان میں آپ کو جو مطلب کہ فیسلٹیز ملتی ہیں یا جو یہاں پہ حالات ہیں وہ کافی بہتر ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, دنیا کے لوگ آپ کو خوش نہیں لگ رہے, پاکستان کے لوگ خوش لگ رہے ہیں کہ نہیں؟ پاکستان کے لوگ بھی خوش نہیں ہیں, ٹھیک ہے, لیکن یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر پاکستان میں اگر آپ کا کوئی بزنس سیٹ ہے یا کسی اچھی جاب پہ ہو تو پھر بھی آپ کے لیے جو حالات و واقعات ہیں وہ کمپیریٹیولی سازگار ہیں. ہاں, ایک کیس ہم نے جو ابھی ڈفرینٹ دیکھا, آسٹریلیا میں لوگ بہت زیادہ خوش ہیں. اس کی وجہ ڈفرینٹ ہو سکتی ہے. آسٹریلیا نے اپنے آپ کو کووڈ کے دوران زیادہ اچھے طریقے سے کیری کیا ہے, ٹھیک ہے. مجھے خود بھی یاد ہے کہ جب آسٹریلیا میں کووڈ ہوا تو انہوں نے بہت زیادہ اسٹرکٹ ایکشنز لیے تھے, وہ تو بالکل ہی کسی کو نہیں آنے دے رہے تھے. باقی جو کنٹریز ہیں وہاں پہ ہائبرڈ ماڈل چل رہا تھا, انہوں نے بالکل لینڈ لاک کر دیا تھا اپنے آپ کو, فلائٹس نہ آ رہی تھی نہ جا رہی تھی, جو آسٹریلیا کے اندر موجود تھا وہ آسٹریلیا میں ہی تھا, ٹھیک ہے. تو اس نے شاید اس کو اچھے طریقے سے کیری کیا. لیکن ابھی جو ریئلٹی یہ ہے کہ ہم جب سڈنی سے ہو کے آ رہے ہیں تو وہاں پہ اگر کوئی اوبر بھی ڈرائیو کر رہا ہے یا کوئی اور جاب کر رہا ہے یا کوئی پراپر جاب کر رہا ہے, ایوری ون از ویری ہیپی, یعنی کہ وہ اتنا جتنے ان کے ایکسپینسز ہیں اس سے وہ زیادہ کما پا رہے ہیں وہاں پہ. تو یہ ایک ایکسیپشن. میں تھوڑا سا ایک بات کروں گا جو آپ نے سب سے پہلا سوال تھا کہ لوگ باہر جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے. دیکھیں, یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کہاں پہ جا رہے ہو, سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جہاں پہ رہ رہے ہو نا وہاں پہ کیا کام کر رہے ہو, آپ کیسے اپنے آپ کو گرو کر رہے ہو. میرے مطابق لوگوں کو ضرور باہر جا کے ایجوکیشن لینی چاہیے. ہم جو چیز لیک کر رہے ہیں نا وہ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ ہم ایجوکیشن پہ فوکس کم کرتے ہیں. ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں کہ وہ ایجوکیشن ہونی چاہیے, اس کے ساتھ ساتھ اپنا کام اسٹارٹ کریں. آپ جب کام کر رہے ہوں گے تو آپ گرو کر رہے ہوں گے. آپ جب ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہو اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں باہر جاؤں گا تو میں ایک اچھی جاب کروں گا, حالانکہ بے شک آپ اور جاب بھی کریں گے, وہاں پہ بھی جا کے اٹس آلویز بین ٹف. مطلب ایسا نہیں ہے کہ آسانی ادھر بھی ہے, ہر جگہ ہی مشکل ہے, لیکن آپ نے اسپیس خود بنانی ہوتی ہے. نہیں, ہمارے بہت سے لوگ یہ سوچ کے جاتے ہیں کہ وہاں جائیں گے درختوں میں پیسے لگے ہوں گے, بس باہر ایش ہی ایش ہے. ان کے لیے میں چاہ رہا ہوں کہ آپ ذرا ریئلٹی چیک ان کو بتائیں کہ باہر ہے کیا. دیکھیں, انفلیشن اگر آپ UK میں دیکھ لیں, آپ باقی جگہوں پہ دیکھ لیں, کرائسس ہیں, ایسا نہیں کہ نہیں ہے. آپ اوور آل آسٹریلیا لائک اسٹل آئی بلیو کہ ایکسیپشن ہمیں ملی, ورنہ ادروائز ٹرکی کے حالات اتنے اچھے نہیں تھے. لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ان سب کنڈیشن کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ بڑا اچھا انجوائے کر رہے ہیں اپنی لائف کو. وہ کیسے کر رہے ہیں؟ وہ اس طرح کر رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے کام اچھا, اپنے آپ کو امپاور کیا ہوا ہے, اپنے آپ کو. دیکھیں, آپ ٹیکنالوجی کے ساتھ ہیں, آپ AI کے ساتھ ہیں, آپ کا کانسیپٹ ایک اچھا ہے اور وہ چیز ہے تو آپ وہ سیل کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ بہت ڈپینڈ کر رہا ہے کہ اٹس ناٹ اباؤٹ کہ آپ اس ملک چلے جائیں گے تو اچھا, اس ملک چلے جائیں گے نہیں اچھا. اٹس ٹوٹلی اپ ٹو یو. آپ پاکستان میں بھی ہیں تو الحمدللہ, who you are and what's your vision, اور آپ کی کیا ایمبیشنز ہیں, جو آپ کا گول ہے, دیٹ از ویری امپورٹنٹ فار یو. اور وہ میرا خیال ہے کہ ہمیں پاکستان کو گرو کرنا چاہیے. یہ ایک تو ہمارا ویژن, ہم بے شک کام کریں پوری دنیا کے اندر, لیکن ہر دوسرے دن کے بعد خواہش ہوتی ہے کہ پاکستان جائیں, جا کے اپنی فیملیز کے ساتھ بیٹھے ہیں, سارا کچھ گرو کریں اور پاکستان کو گرو کریں. مین ایم یہی ہے کہ ہم نے پاکستان کو انشاءاللہ لے کے چلنا ہے. اور پاکستان کو دیکھیں, اپرچونیٹیز بہت ساری آتی ہیں, why not to create those opportunities for everyone. جو ہم آج بھی بیٹھ کے کر رہے ہیں کہ ہم ایک ایسی اپرچونیٹی کریٹ کر رہے ہیں, جیسے ہم نے سڈنی کی بات کی, بلکہ میں اس کے اندر کہوں گا کہ جب آپ ابھی گلوبل بزنس سمپوزیم کا ہمارا جو ایونٹ ہے, اس کے اندر ابھی لنک کا ہم بھی شیئر بھی کر دیں گے, آپ اپنے اس کے ساتھ پوڈکاسٹ بھی ڈالیں گے, تو یہ ایک اپرچونیٹی کریٹ ہے. آپ چاہتے ہیں, میں نے آپ کو چھوٹی سی 2 ایگزامپل دیتا ہوں کہ ہمارا ایک آئے ہوئے تھے ایونٹ کے اوپر بچہ, نائجیریا کا بچہ تھا, وہ آیا, اس سے ہم نے سیڈ فنڈنگ دی ٹرکی کے ایونٹ کے اوپر 3000 2000 1000, اور اس کے اندر اس بندے نے کیا کیا, آ کے اپنا بیسٹ بزنس پریکٹس ایوارڈ لیا. وہ جا کے نائجیریا کی گورنمنٹ کے ساتھ اس نے بات کی, اسے بتایا کہ جی اپنے آپ کو پریزنٹ کیا اچھے طریقے سے, اپرچونیٹی خود کریٹ کرنی ہے. اس نے اپنے آپ کو بتایا, تو نائجیرین گورنمنٹ نے اسے $10,000 دی گرانٹ کہ بھائی آپ کا اتنا اچھا بزنس ماڈل آپ نے دیا جو کہ ٹرکی کے اندر آپ نے پریزنٹ کیا, اور وہاں پہ ہم نے اس کو کوئی فنڈنگ نہیں دی, ہم نے صرف ایک ایوارڈ دیا, اور اس نے اتنا اچھا جا کے اپرچونیٹی لی کہ اسے 10,000 لی, اور آج ماشاء اللہ ہی از گروئنگ. کیا بات ہے. دیکھیں, یہ آپ نے خود کریٹ کرنا ہے. اگر وہ نہ جاتا یا وہ نہ ہوتا تو اپرچونیٹی نہ آتی اس کے پاس. تو آپ نے دس از لائک ڈیزائر ہے, یہ آپ کے اندر اپنی ہونی چاہیے کہ میں نے کوئی پیشن ہے, یہ جب آپ کا پیشن ہو نا تو یو گرو. بالکل ایسے. اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی جو بہت ساری اور بھی سکسیس اسٹوریز ہیں وہ بھی جو ہے وہ منظر عام پر ہیں, بلکہ جو ریسنٹ بھی جو PSL ہو رہی تھی اس کے اندر بھی آپ لوگوں کو بلا کے ہمارے ہیروز کے طور پہ ایکنالج کیا گیا, اس میں آپ آئے بھی تھے. اس کے علاوہ بھی کمران بھی کوئی سکسیس اسٹوریز ہوں گی, ذرا وہ بھی بیان کریں پلیز. سکسیس اسٹوریز تو پھر پوڈ کاسٹ پڑ جائے گا, دو کوئی کرتے ہیں. ایک کنٹری میں نے جیسے کہ بتایا, شروع میں نے بتایا پوڈ کاسٹ جب ہماری اسٹارٹ ہو رہی تھی کہ ہم صرف
ایونٹس نہیں کرتے بلکہ ہم ایک ادارہ بھی ہیں, ایک آرگنائزیشن کے طور پہ بھی ہیں. تو ہمارا ایک چیپٹر ہے برونڈی کنٹری ہے. برونڈی از ون آف دا پورسٹ کنٹری ان دا ورلڈ, یعنی کہ جب ہم وہاں پہ لینڈ کیا ہم نے ایئرپورٹ پہ, تو وہ اتنا پور, اس کے حالات اتنے خراب ہیں کہ جب ہم ایئرپورٹ ظاہر ہے کیپٹل میں ہم نے لینڈ کیا ہوگا, ایئرپورٹ سے نکلتے ہی جو باہر کے ہمیں لوگ ملے ان کے پاؤں میں جوتی بھی نہیں تھی, ٹھیک ہے. تو وہاں پہ یہ حالات ہیں. بہرحال ہماری ٹیم نے وہاں پہ بڑا زبردست پرفارم کیا ہوا ہے. وہاں پہ ہماری ٹیم نے ود دا کولیبوریشن آف ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن, جو کہ ہمارا چیپٹر ہوتا ہے, ہم چیپٹر میں انٹروین نہیں کرتے. اگر ہمارا کوئی چیپٹر کسی آرگنائزیشن کے ساتھ کولیبوریشن کرتا ہے تو وہ دے آر اوپن ٹو کولیبوریٹ. تو انہوں نے WHO کے ساتھ کولیبوریٹ کر کے وہاں پہ تقریباً 70,000 لوگوں کے لیے صاف پینے کے پانی کے لیے پمپس لگائے ہیں, جن کا ظاہر ہم وزٹ بھی کر کے آئے خود سے بھی برونڈی کے اندر. پھر اس کے بعد کووڈ کے اندر ہم نے وہاں پہ میڈیکل کے جو یہ ماسک ہوتے ہیں, سینیٹائزر ہوتے ہیں, یہ ہم نے ملینس کی تعداد میں وہاں پہ ڈسٹریبیوٹ کیے برونڈی کے اندر. اس کے علاوہ وہاں پہ کچھ ہاسپٹل تھے جن کو ہم نے الٹرا ساؤنڈ مشینز اور میٹرنیٹی کے جتنے بھی اکوپمنٹ ہوتے ہیں وہ ہم نے ان کو ارینج کر کے دیے برونڈی کنٹری کے اندر. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو ہم امپاور کرتے ہیں اپنی کنٹریز کے چیپٹرز کو. ہمارا کنٹری کا چیپٹر جو برونڈی میں ہے, تو ہم نے امپاور کیا اور انہوں نے کولیبوریٹ کیا ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے ساتھ, اور وہ جتنے بھی ان کے سمجھ لیں کہ ریسورسز ہیں وہ پرووائڈ کیا WHO نے, لیکن آپریٹ کیا ہماری ٹیم برونڈی نے. تو یہ خیر ہمارے الگ چیپٹر بنایا ہوا ہے آپ نے عثمان بھائی. جی ہم لوگ دیکھیں ہر کنٹری کے اندر ہمارا چیپٹر ہے, اور ہماری جو اوور آل ادارہ ہے گلوبل پیس چین, اس کے 100+ کنٹریز کے اندر آفیسز ہیں, 100+ کنٹریز میں لوگ کام کر رہے ہیں. 100+ کنٹریز کے ہمیں نام بھی نہیں آتے ہیں. آپ دیکھیں یہ کوشش ہے ہم لوگوں کی طرف سے کہ ہم اپنا نیٹ ورک اس طرح لے کے چلیں کہ ایک ایسی اویئرنیس ہے. جب آپ کو میں نے یہ بتایا کہ جب ہمارے 130+ کنٹریز اپلائی کرتے ہیں تو اس کی ریزن بھی یہی ہوتی ہے کہ ہم ایک میسج سینڈ کرتے ہیں, اپنا نیٹ ورک اتنا اسٹرانگ کیا ہوا ہے, اور ہم ان سے ہر منتھ میٹنگ کرتے ہیں. ان کو ہم ایک ایجنڈا دیتے ہیں کہ یار یہ آپ کے ہیں اور آپ کا یہ ٹائم لائن ہے, آپ نے اس طرح کام کرنا ہے. پھر ہمارا مین ایم ہے کہ امپیکٹ کریٹ کرنا. دیکھیں ایونٹ کرنا ایک الگ چیز ہوتی ہے, امپیکٹ کریٹ کرنا ایک الگ چیز ہے. جو وہ ہمارا مین کام ہے کہ ہم کیسے امپیکٹ سوسائٹیز میں کریٹ کر رہے ہیں, کیسے لوگوں کو امپاور کر رہے ہیں, کیسے یوتھ امپاور ہو رہی ہے, کیسے کیپیسٹی بلڈنگ ہو رہی ہے. سو یہ وہ چیزیں جس پہ ہم کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا اگر مجھے اجازت دیں گے تو بہت زبردست اس کے اندر ہمارا جو ہے نا ایک ایڈ آن آتا ہے کہ جیسے انہوں نے عثمان بھائی نے بڑی اچھی بات کی, امپیکٹ کی. تو یہ جیسا کہ ہم نے ذکر کیا نا کہ ہمارے ایونٹس میں ہم فنڈڈ لوگوں کو بلاتے ہیں ظاہر ہے. تو اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم یہ ڈیزرو کرتے ہیں ایز این آرگنائزیشن کہ جس پرسن کے اوپر ہم انویسٹمنٹ کر رہے ہیں وہ اپنی کمیونٹی کو جا کے ایٹ لیسٹ کچھ پے بیک کرے. تو ہم اس کو کنڈیشن کر دیتے ہیں اس کی فلی فنڈڈ سیٹ کو کہ جب وہ جو چیز یہاں سے سیکھ کے جائے گا ہماری کانفرنس سے, وہ اس نے جا کے اپنی کمیونٹی میں ایز اٹ از اس نے وہاں پہ ایکسرسائز کرنی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ مثلاً مثال کے طور پہ اگر ہم بات کرتے ہیں یہ سرٹیفکیشن کی, تو وہ سرٹیفکیشن میں ایک ظاہر پرٹیکولر وہ ادھر سے نالج لے کے جائے گا, ٹریننگ لے کے جائے گا. اور آلریڈی وہ لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جو آلریڈی ہم ان کو جب چوز کرتے ہیں یا سلیکٹ کرتے ہیں تو وہ بڑے کمپیٹنٹ لوگ آلریڈی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, انہوں نے جو نالج یہاں سے گین کیا ہے, اب ان کی یہ رسپانسبلٹی بن جاتی ہے کہ وہ جب اپنے ملک سے جاتے ہیں. فار ایگزامپل میں پاکستان سے سلیکٹ ہوا ہوں کیمبرج کے ایونٹ کے لیے. کیمبرج میں جا کے میں نے ایک ہفتے کا جو کورس کیا, اس کا جو بھی کانٹینٹ جو بھی میں نے سیکھا, اب میری رسپانسبلٹی ہے کہ میں پاکستان میں آؤں اور جو بھی میرا شہر ہے لاہور میں, وہاں میں کسی ایک اکیڈمی میں کسی ایک کالج میں جا کے سیم جو پریکٹس ہے اس کو ایکسرسائز کروں. ٹھیک ہے, جو میں سیکھ کے آیا ہوں وہ آگے 50 لوگوں کو سکھاؤں. تو یہ اس کا سمجھ لیں کہ ایک فرض بن جاتا ہے. جب تک وہ یہ نہیں کرتا تو اس کو ہم ایکنالج نہیں کرتے اپنے ایز اے فنڈڈ ڈیلیگیٹ. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا امپیکٹ جو ہے نا وہ ایکسپونینشلی گرو کر گیا. فار ایگزامپل ہمارے 80 فنڈڈ لوگ ہیں, 80 لوگ اگر اپنے 80 میں سے میں کہتا ہوں لیٹ سے اس کا 50% بھی اگر اس کو اچھے طریقے سے اچیو کر لیں, اپنا آبجیکٹیو اچیو کر لیں, تو 40 ملکوں کے اندر 40 اکیڈمیوں کے اندر 40x100 آپ کریں تو 4000 لوگوں تک آپ کا وہ جو ٹریننگ ہے یا جو آپ کا میسیج ہے وہ وہاں تک کنوے ہو جائے گا. ویری یار بہت زبردست یہ بات ہے, اور یہ اوبیسلی سارے اسٹڈی بھی کریں گے لوگ, خود جا کے اپنی ویب سائٹ پہ ساری چیزیں دیکھ بھی سکتے ہیں. ڈیٹیل جو ہے وہاں پر موجود ہے. عمران بھی ایک اور جو آبزرویشن تھی آپ کی جو صبح بتا رہے تھے کہ مختلف قوموں کے جو مختلف مزاج ہوتے ہیں, آپ نے دیکھا پاکستان کی قوموں کا الگ مزاج ہوتا ہے, وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ آپ کی آبزرویشن تھی, اگر آپ وہ بھی تھوڑا سا شیئر کریں تو. اچھا, وہ جیسے بات ہو رہی تھی وہ تو آپ ایکسپیرینس ظاہر ہے. ہم یہ جو گلوبل پیس چین اور انٹرنیشنل ہم نے پلیٹ فارم سیٹ کیا, یہ ہم نے سیٹ کیا 2018 میں. وی وینٹ آن انٹرنیشنل اسکیل بیک ان 2018. اٹ واز آلسو اگست. ہم آج بھی اگست میں بیٹھے ہیں, تو تقریباً 7 سال ہو گئے. اب اس 7 سال میں ہم تقریباً
روزانہ کی یا ایٹ لیسٹ ویکلی بنیاد پہ دنیا کے 100-150 ملکوں کے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اب ہمیں اتنا ایکسپیرینس کہہ لیں کہ ہو گیا, یا ان کے ساتھ بات کر کر کے ہمیں آئیڈیا ہو گیا کہ کون سے ریجن کے لوگوں کی کیا سوال ہوتے ہیں. ہم تو یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ اگر ہم پاکستان میں آئے بیٹھے ہیں کسی سے میٹنگ کرنے تو اس کا پہلا سوال کیا ہوگا, ہمیں پتہ ہے, ٹھیک ہے. تو زیادہ تر لوگ یہی پوچھتے ہیں پیسے کہاں سے آتے ہیں, پاکستان والے, ٹھیک ہے. تو کچھ کنٹریز ہیں جو جس طرح اگر میں پیس کی بات کر رہا ہوں تو وہ میرے ساتھ پیس کی ڈیبیٹ ہی پہلی میٹنگ میں پہلے پیس کی ڈیبیٹ ہی شروع کرے گا. میں نے پہلا سوال ویسے پیس کا کیا تھا آپ سے, اگر آپ کو یاد ہے. ایگزیکٹلی, دوسرا لیکن پیسوں کا کیا, یعنی کہ ایکسیپشنل ہو گئے, آپ کا پاسپورٹ چیک کرنا پڑے گا. تو اینی ہاؤ, تو جو بہت سے کنٹری کے لوگ ہیں وہ آپ کے ساتھ بڑی انٹینس ڈسکشن کرتے ہیں, بڑا آپ کو سیکھنے کو بھی ملتا ہے اور بہت آپ ظاہر ہے اس کو انجوائے بھی کرتے ہو. پھر اکثر ہم بات کرتے ہیں, ہمارے ایک ایکس پی ایم ہے وہ بھی اکثر یہ بات کرتے تھے کہ ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ جو ویسٹ کے لوگ ہیں نا وہ ہمارے ساتھ ریسزم کرتے ہیں, ہمیں کچھ اچھا نہیں سمجھتے. ایکس پی ایم آپ نام لے لیں, ہم کون سا کوئی جیو نیوز ہے جو آپ نام لے لیں, ٹھیک ہے آپ نام لے لیں. عمران خان صاحب ہمارے جو ہے نا وہ اکثر ایک بات کیا کرتے تھے کہ یہ جو ویسٹ کے لوگ ہیں اسپیشلی, یہ شاید آپ کو کبھی بھی اچھے طریقے سے ڈیل نہ کریں آپ کے ساتھ, آپ کو مطلب کہ وہ ایک ان کے شاید ہمارا جو اوور آل لوگ وہاں پہ جاتے ہیں پاکستان کے, جو ان کا اوور آل ان کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے وہ شاید اچھا نہیں ہوتا. ہم کافی لمبا عرصہ غلام بھی رہے ہیں ان کی طرح. دیٹ کوڈ بی ون آف دا ریزن. ایگزیکٹلی. تو لیکن ان میں ایک اچھی بات ہے کہ اگر آپ ان کے ساتھ فار ایگزامپل بیٹھتے ہو اور آپ کنوینس کر لیتے ہو ان کو کہ دیٹ یو آر اے مین آف کریڈیبلٹی اینڈ یو ہیو سم نالج اینڈ یو ہیو سم کیپیسٹی ان یور سیلف, تب ان کو آپ کو لیڈر ماننے میں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم خود اپنے جیسے عثمان بھائی ہیں, احمد کا میں یہاں پہ ذکر کروں گا, وہ نیو یارک میں جو ہوتے ہیں ہمارے, ہم خود جب ان لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور ڈسکشنز ہوتی ہیں ہماری, تو وہ ان لوگوں نے کبھی یہ فیل نہیں کیا کہ وہ وائٹ اسکن لوگ ہیں, ہم براؤن اسکن لوگ ہیں, وہ ہمیں اپنا لیڈر مانتے ہیں. اور ہماری ٹیم میں اگر آپ ویب سائٹ پہ بھی جائیں گے تو آپ کو نظر آئے گا, ہمارے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں بھی تو آپ کو تقریباً ہر طرح کی نیشنلٹی نظر آ جائے گی, ہمارے کنٹری ڈائریکٹرز میں نظر آ جائے گی, ہمارے جو لوگ ایونٹ میں اپلائی کرتے ہیں ان میں نظر آ جائے گی. یعنی کہ آج تک جتنے بھی ہم نے ایونٹ کیے, میں اکثر ایک بات کرتا ہوں کہ 193 کنٹریز ہیں اگر یو این کے پینل پہ, تو آج تک کی ڈیٹ میں میرا نہیں خیال کہ کوئی ایک بھی ملک ایسا ہو, شاید کوئی ایک دو ہوں, کہ جن کے لوگوں سے ہماری انٹریکشن یا ڈیبیٹ نہ ہو چکی ہو. تو ہم اس لیے جو ان کا رسپانس آتا ہے وہ ہم ظاہر ہے دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں اور بڑا پازیٹیو رسپانس ہوتا ہے. آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں فار ایگزامپل کہ اگر ایک ایونٹ میں ہمارے کوئی انڈیویجول آتا ہے, اگر اس کو ہماری کریڈیبلٹی یا ہمارا اوور آل جو سسٹم ہے وہ پسند نہیں آئے گا تو ظاہر ہے وہ کبھی دوبارہ نہیں آئے گا. لیکن میں آپ کو ایک نہیں, دسیوں نہیں, سینکڑوں ایسے لوگ بتا سکتا ہوں کہ جنہوں نے ہمارا ایک بھی ایونٹ اٹینڈ کیا, ایک ایونٹ انہوں نے ہمارا اٹینڈ کیا لیٹ سے ٹرکی میں, تو دوسرا یو ایس والا ایونٹ بھی اٹینڈ کر رہے ہیں, کینیڈا والا ایونٹ بھی اٹینڈ کر رہے ہیں, اور آسٹریلیا والا بھی ایونٹ اٹینڈ کر رہے ہیں. تو یہ شو کرتا ہے کہ کس طریقے سے ہم اپنے سسٹم کو لے کے چل رہے ہیں, یا ہماری کانفرنس میں کیا ان کو جو ہے نا کوئی ویلیو ملتی ہے, ان کو لگتا ہے ورتھ اٹ ان کو لگتا ہے. تو دیٹ از دا ریزن نا, تو وہیں سے آپ کو اندازہ لگ جاتا ہے کہ آپ کی جو ڈائریکشن ہے وہ ٹھیک ہے. بالکل. عثمان بھی اس میں آپ بھی تھوڑا سا وہ کریں, بلکہ اس کا سائیکولوجیکل انالیسس بھی پلیز کیجیے گا. جو گورے ہیں وہ انیشیلی ہمیں جب وہ ایزی کیوں لیتے ہیں, وہ سیکورٹی کمپلیکس کا شکار ہیں, یا کیا وجہ ہے؟ دیکھیں اس میں دو آئیں گے, مے بی کامران بھائی اور میرا تھوڑا اختلاف ہو جائے اس بات پہ, ہو کسی بات میں تو کر رہے ہیں ہونا چاہیے. دیکھیں میں اس کو اس طرح سمجھتا ہوں کہ یہ جو ڈفرینس ہم نے خود کریٹ کیا ہوا ہے, میرا تھوڑا سا مطلب ڈفرینٹ رہا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ جب ہم گورے, کیونکہ بینگ آئی ایم چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اور میں ایک اوور آل باہر کافی زیادہ میرا کام ہے جس کی وجہ سے میں چکر لگا رہا ہوتا ہوں اپنے اس کام کے لیے بھی اور ڈفرینٹ چیزوں کے لیے بھی. دیکھیے آپ انٹریکشن ہے, آپ نے خود اپنے آپ کو منوانا ہے. میں تو اس چیز پہ بلیو کرتا ہوں, جہاں پہ پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں, اچھے پڑھے لکھے جو لوگ ہیں, دے آر پروونگ دیم سیلف کہ دے آر دا بیسٹ پیپل, اور ان کے نیچے بہت لوگ کام کر رہے ہیں یورپینس. تو جب ہم جاتے ہیں, ہم نے ابھی تک مور دین 30+ کنٹریز کے اندر اپنے ایونٹ کیے, ماشاء اللہ ہم پاکستانی لوگ ہیں, جس کے بعد مطلب سامنے آپ کہہ لیں 60, 70, 80 نیشنلٹیز بیٹھی ہوتی ہیں, اور وہ آ کے ہم سے مطلب دے آر آلویز ٹیکنگ پکچرز, دے آر آلویز آسکنگ اس فار ڈفرنٹ کویسچنس کہ آپ ہمیں گائڈ کریں, رہنمائی کریں ہم لوگوں کی. تو اس سے یہ تو کہیں بھی نہیں ہے, یہ میرا خیال ہے کہ پرسیپشن غلط ہو جاتا ہے کہ پاکستان کو ہم غلط ٹریٹ, مطلب ہم خود سوچتے ہیں کہ یار یہاں سے ہم نے اپنے لوگوں کو گائیڈ کرنا ہے, اپنے لوگوں کو اویئر کرنا ہے کہ یار آپ جب اچھے طریقے سے جاؤ گے, بات کرو گے لوگوں کے ساتھ, تو آپ کو رسپیکٹ ملے گی. اور الحمدللہ وی آر میکنگ اے چینج ان دا سوسائٹی. جب آپ جا کے لوگ دیکھیں, ایک اور پرسیپشن کیوں آپ کی جو بات تھی کہ جب آپ غائب ہو جاتے ہیں, جب آپ ادھر ادھر چلے جاتے ہیں, تو تب ایک نیگیٹو امپیکٹ آ جاتا ہے مطلب وہاں پہ, اور پھر لوگ وہ صرف ایک چھوٹے سے لوگوں کی وجہ سے ایک بڑا پوری نیشن خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ یار یہ ایسا ہی ہوگا, مطلب وہاں پہ وہ ایکسیپشن ہے. مطلب ماشاء اللہ آپ ایون پاکستان میں دیکھ لیں, کتنے
लाइक पाकिस्तान इज ह्यूज, लेकिन डिफरेंट कंट्रीज के अंदर हम जब जाते हैं वो कहते हैं अच्छा पाकिस्तान, वहाँ पे हम डिफरेंट सोच समझते थे कि आप लोग ये होगे, आप लोग के पास होगा, जिस तरह लोग अफगानिस्तान को समझते थे वहाँ पे। तो ये एक डिफरेंट टॉपिक हो जाएगा। मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये कि हमें अपने आप को ग्रूम करना है और हमें अपने आप को एटलीस्ट मनवाना है, और मनवाने के अंदर जब हम कहीं पे भी होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो डिप्लोमेट्स भी काम कर रहे हैं, जो एम्बेसीज भी काम कर रही हैं, दे आर वेरी लर्नड पीपल्स। मतलब जब हम जाते हैं उनसे बात करते हैं तो दे आर वेरी लाइक वेल इक्विप्ड, वेल नॉलेज्ड एज वेल। तो वो हमें इस चीज़ को ग्रो करना है। मेन एम क्या हो रहा है कि हम इस चीज़ को ट्रांसफर नहीं कर पा रहे लोगों तक। हमने कैसे इमेज लोगों का बिल्ड करना है, कैसे लोगों को आगे ग्रो करना है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छा, यहाँ मैं फन फैक्ट एक ऐड कर देता हूँ, इख्तिलाफ यहाँ भी नहीं आया। मैंने भी यही बात की दैट यू नीड टू प्रूव योरसेल्फ। अगर आप प्रूव कर देते हैं तो वही वाली बात के वही नेशन जो है ना वो आपको लीडर बनने में भी एतराज नहीं करती, बट बिफोर दैट यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ। तो ये पॉइंट पे हमारा जो है इत्तेफाक आ गया। टेक अवे मैसेज यही है। लास्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे कामरान भाई, वो जो स्टोरी थी पूरी, पंजाब यूनिवर्सिटी से निकल के और रहीम यार खान के एक छोटे से कस्बे से कैसे निकले, पूरी दुनिया में आप फैल गए, ये कैसे हुआ और ये क्या थॉट है इसके पीछे, अपनी बुनियाद कैसे रखी, इनिशियल स्टेप्स क्या थे, इनिशियल थॉट क्या था, वो प्लीज कहानी जरा शेयर कीजिए। अच्छा, बड़ी अच्छा तार छेड़ दिया आपने, ये फिर लंबी तार छेड़ दी आपने। लंबी तार छेड़ दी, लेकिन इसको मैं ब्रीफ करता हूँ। नहीं करते, आपने बड़ी अच्छा बात की कि बेसिकली ये जो भी आज हम सिस्टम चला रहे हैं, इट ऑल स्टार्टेड बैक इन 28 फरवरी 2012। डेट भी याद है और हम उसको एनिवर्सरी सेलिब्रेट भी करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो खैर उस वक्त आई वाज स्टूडेंट ऑफ सेकंड सेमेस्टर इन ICET यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब। आई वाज डूइंग केमिकल इंजीनियरिंग बैक देन ना। तो बेसिकली जो हमने ये सोसाइटी बनाई, ये मैं बिकॉज आई बिलोंग फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड एंड ऑल्सो फ्रॉम अ सिटी विच वाज कंसिडर्ड एज बैकवर्ड काइंड ऑफ सिटी एट दैट टाइम एक्चुअली, कि वहाँ पे ये चीज़ मैंने खुद भी फेस की कि हमारे पास अवेयरनेस पूरी नहीं थी। फॉर एग्जांपल अगर हमने FSC की है तो हमारे पास कोई करियर पाथ नहीं होता था कि अगर मैंने प्री मेडिकल की है और मेरा MBBS में एडमिशन नहीं हुआ तो मेरे पास और क्या ऑप्शन हैं, ये उस वक्त हमें नहीं पता होता था। या मेरी अपना भी जो केस है, फॉर एग्जाम्पल मैंने UET लाहौर के अंदर एक होता है प्रेफरेंस दी जाती थी उस दौर में, आज पता नहीं दी जाती है कि नहीं, इलेक्ट्रिकल पहले रखूँगा केमिकल, मैंने वो भी गलत दे दी थी, ठीक है, वो मैंने खुद फेस की चीज़। तो खैर उस चीज़ को कोप अप करने के लिए हमने ये बेसिकली स्टार्ट किया था अपने इलाके के लिए, रहीम यार खान प्रोफेशनल सोसाइटी के नाम से। बेसिकली आपने अपने इलाके के लिए शुरू किया, बट विद इन 6 months वी वर अ टीम ऑफ मोर देन 1000 पीपल, राइट। विद इन 6 months हम 6 महीने के अंदर 1000 से ज़्यादा हमारे जो है ना पैनल पे बच्चे आ गए थे, लेकिन वो सारे हमारे इलाके के ही लोग थे जो मैंने पहले शुरू में उनको किया। लेकिन जब हमने देखा कि हमारे पास एक HR आ गया, यानी ह्यूमन रिसोर्स है, तो हम इसको बड़े पॉजिटिव काम फास्ट जा रहे हैं। थोड़ा सा बताएंगे 6 महीने में रहीम यार खान का 1000 बंदा पूरे पाकिस्तान से आपने किस तरह इकट्ठा किया? वो किस तरह इकट्ठा किया, इसके लिए जो टूल यूज हुआ वो हुआ फेसबुक। ठीक है, फेसबुक से उस टाइम पे फेसबुक से अच्छे काम भी हो सकते हैं। नहीं, फेसबुक से बहुत अच्छे काम हो सकते हैं, हर प्लेटफॉर्म से बहुत अच्छे काम हो सकते हैं अगर आप उसको पॉजिटिवली यूज़ करना चाहो तो, ठीक है। तो फेसबुक से उस वक्त मैंने क्या किया कि मेरे जितने भी दोस्त थे, जानने वाले थे, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जो लोग पढ़ रहे थे, मैंने उनको कनेक्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब होता उस टाइम पे ये था कि हर इंस्टीट्यूट के अंदर लोगों ने ये कम्युनिटीज़ बनाई हुई थी इलाकाई बेस पे, मैंने सिर्फ उन कम्युनिटीज़ को जाके आपस में इंगेज कर दिया, एक दूसरे के साथ जोड़ दिया। तो अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में हमने एक बहुत बड़ी गैदरिंग की, UET लाहौर में हमने गैदरिंग की। मैं अपने जेब खर्च से समझ लें कि मैं लाहौर में रहते हुए मैं फैसलाबाद गया, मैं टेक्सला भी गया, मैं रावलपिंडी इस्लामाबाद गया, मैं मुल्तान गया, मैं कराची गया, मैंने तमाम पूरा एक जो है ना वर्ल्ड टूर पे कंट्री टूर किया, दौरे किए। तो इस तरीके से हमने अपनी टीम बिल्डिंग की 6 महीने के अंदर हम पाकिस्तान की तकरीबन 50 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हमने अपना पूरा नेटवर्क बना लिया था। हर यूनिवर्सिटी के अंदर हमारा एक नुमाइंदा था। इसके पीछे बहुत बड़ा कोई पैशन होगा, ज़ाहिर है वो पैशन यही था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि मैंने खुद बहुत सी चीज़ें ना फील की थी। जब मेरा यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ तो बहुत सी प्रॉब्लम्स मैंने फेस की, तो मैंने उस वक्त सोचा कि यार मेरी यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत से मेरे अपने शहर के लोग हैं, अगर वो चाहते तो मेरी हेल्प कर सकते हैं और मैं ये सारी चीज़ें ना फेस ना करता। फॉर एग्जांपल मैं पहली रात जब लाहौर में आया तो मेरे पास रहने की जगह नहीं थी और मैं समझ लें कि एक मस्जिद में सोया था, ठीक है। और इस तरह की भी काफ़ी जो है ना मोटिवेशन जहाँ से मुझे मिली कि एक सिस्टम ज़रूर होना चाहिए कि हम बैकवर्ड एरियाज़ के जो लोग हैं उनको वेलकम कर सकें, उनको शुरू में गाइड कर सकें और उनको फिर हमने सिस्टम एक स्टार्ट किया कि लोगों को अप्लाई करवाते थे, उनको करियर काउंसलिंग करना स्टार्ट की। करियर काउंसलिंग जो बाद में मोटिवेशनल सेक्चर का एक पूरा दौर चला है, ये 2016-17 में, ये हम 2012 में किया करते थे अपने शहर में। तो उनको हम करियर ओरिएंटेशन देते थे कि किस फील्ड में वो जा सकते हैं। तो एनी हाउ 6 महीने के अंदर जब हमारी एक बहुत बड़ी टीम बन गई तो हमने सोचा कि अब हम इस टीम को पॉजिटिवली मजीद कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो हमने डिफरेंट इनिशिएटिव्स लिए। पहला कदम के नाम से हमने चाइल्ड लेबर के ऊपर काम किया।
ہم اور ہم نے اس کو علاقائی جو اس کا ڈومین تھا اس سے نکال کے ہم نے اس کو نیشنل لیول پہ کر دیا. اس کا نام چینج ہو گیا مینٹور امیبل پروفیشنل سوسائٹی. اور اس کے بعد ہم نے چائلڈ لیبر کے اوپر کام کرنا شروع کر دیا. اس میں یہ تھا کہ جو بچے اسکول میں نہیں پڑھتے تھے, سلمز کے بچے ہوتے تھے, ہم ادھر جا کے ان کی ڈرائنگ کمپٹیشن آپس میں کراتے تھے اور وہاں سے دیکھتے تھے کہ کس بچے میں پوٹینشیل ہے اور شوق ہے پڑھنے کا. تو پھر اس کے بعد ان کے پیرنٹس کی کاؤنسلنگ کرتے تھے اور ہم نے سینکڑوں کی تعداد میں بچے جو ہیں جو اسکول میں انرول کرائے. تو خیر یہ جرنی چلتے چلتے 2018 تک ہم پہنچے جب ہمارا ایک پریزیڈنٹ احمد اس وقت ہمارا پریزیڈنٹ ہوتے تھے, ان کو میپس کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے ایک انٹرنیشنل ایونٹ میں جانے کا اتفاق ہوا یو این کے اندر. وہ جو آپ نے رینیر خان کے لوگوں کے لیے بنائی ہوئی تھی اور اس کے بعد آپ نے اس کو نیشنل میں تھوڑا سا کر دیا, اس کا ایک بندہ جو ہے وہ انٹرنیشنل ایونٹ پہ گیا. انٹرنیشنل ایونٹ پہ گیا. اچھا جب وہ انٹرنیشنل ایونٹ سے ہو کے آیا تو پھر ظاہر فیڈ بیک ہم نے پوچھا کہ ہاں بھائی بتاؤ کیا بنا. تو وہ کہتا کامران بھائی ہم تو صرف تالیاں مار کے آ گئے ہیں, وی آر نو ویئر, وی آر ناٹ ان دا پوزیشن ٹو لیڈ دا ورلڈ. وائی ناٹ پاکستانی آف کورس. تو اس وقت ہم نے سوچا وائی ناٹ اف وی کین لیڈ دا یوتھ ان پاکستان وائی ناٹ دا ورلڈ. تو ہم نے کہا کہ ہم تالیاں نہیں ماریں گے, ہم جائیں گے اپنے نیگیٹو بھی ہم تالیاں بجوائیں گے. تو پھر اس کے بعد یہ فاسٹ فارورڈ پھر یو این کے ایونٹ ہوتے ہیں اور آج ہم الحمدللہ یہ نہیں کہ صرف پاکستانی ہی لیڈرشپ ہے, پاکستانی مین لیڈرشپ ہے, باقی ہم دنیا کے باقی یوتھ کے جو لوگ ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ لے کے چل رہے ہیں, ہماری ٹیم کے ممبر ہیں. اور آج الحمدللہ یہ بڑی آپ نے شارٹ کر کے بتا دیا, اس میں ظاہر ہے پوری اسٹرگل ہے, پوری کہانی ہے. وہ بھی آپ بتا رہے تھے کہ آپ نے جیسی آپ نے بنائی, آپ نے فوری طور پہ نیپال کے آپ نے بلکہ 4000 لوگوں کو آپ نے وہ اپروچ کیا اور پھر نیپال والے کا شاید یہ بالکل یہ جو میں بھی ڈسکس کر رہا ہوں 2018 میں جب ہم نے میپس کو انٹرنیشنلائز کرنا تھا گلوبل پیس چین کو. ظاہر ہے وہ انٹرنیشنل کرنے کے لیے آپ کو ایچ آر چاہیے, پوری دنیا سے لوگ چاہیے نا آپ کو. تو اس اسٹیپ لینے سے تقریباً 2 سال پہلے سیم میں نے فارمولا یوز کیا جو میں نے پاکستان کے لیے یوز کیا تھا, فیس بک سیم ٹول یوز کیا اور دنیا کے جتنے بھی اس فیلڈ کے ایکٹیو لوگ ہیں ان کو اپروچ کرنا شروع کیا. تقریباً میں نے 2 سے 3 ہزار لوگوں کو رابطہ کیا ہوگا فیس بک کے تھرو کہ اپنا انٹروڈکشن ایک دے کے, اور میرا یہ فیوچر پلان ہے, میں اس طریقے سے ایک گلوبل پیس چین کا جو میرا کانسیپٹ ہے اس کو لے کے چلنا چاہتا ہوں. ہاں جی, اس میں میں تقریباً 2 سے 3 ہزار, اور مجھے ایک بچے کا صرف پازیٹیو رسپانس آیا, باقیوں کا آ گیا یعنی کہ ٹھیک ہے دیکھیں گے, بیسٹ آف لک, ٹھیک ہے آپ کرو. بہت سے لوگوں نے نیگیٹو کمنٹ کرنے بھی شروع کر دیے, بٹ یہ سارا کچھ چلا. ایک مجھے ہلکی سی امید کی کرن نظر آئی, وہ تھی نیپال سے. ہمارے آج بھی میرے بڑے اچھے دوست ہیں وہ لوگ. تو نیپال سے ہمیں جو ایک لیڈ ملی, میں نے جو پاکستان میں ہماری ٹیم تھی ان کو آفر کی. میں نے کہا جی نیپال جانا ہے, ود ان 15 days کا میں نے پلان بنایا ہم نے, اور نیپال کے لیے ہم جناب 8 لوگ نکلے اور اپنے جو سفر ہے اس کا ہم نے باقاعدہ آغاز کر دیا. نیپال میں خیر پھر ہم گئے, ہمارا جو ایونٹ کا پلان تھا وہ نہیں ہوا. پھر اس کے بعد اچھا یہ آپ انٹرسٹنگ ہے, مطلب نیپال میں اس بندے نے آپ کو بلایا تھا, وہ مکر گیا کہ میں نے نہیں کروانا, وہ بندے سے اس کی کیپیسٹی تھی نہیں, اس نے کمٹ کر لیا تھا کہ میں آپ کا ایک پروگرام, اور یہاں سے آپ سارا خرچہ پانی لے کے پہنچے, خرچہ کر کے ہم جیب سے اپنے جو ہے نا اس سے پیسے لے, اس سے پیسے لے. خیر اگر وہ نہ کہتا تو اسٹارٹ نہ ہوتا. آپ اس میں تھے, اس کے اندر میں مطلب نہیں گیا تھا, لیکن ساتھ ساتھ جرنی تو ہماری تب سے آپ ساتھ ہو گئے. وہ تو جرنی تو ہماری ماشاءاللہ سب سے شروع سے ورنہ میرا اگلا سوال یہ تھا کہ عثمان بھائی انٹری کب ہوئی تھی, وہ اسٹارٹ سے. لیکن کبھی ہوتا ہے ایسے کہ جس طرح فار ایگزامپل ابھی جو آپ کو پتا ہے کہ محمد احمد جو لائک ہی از آلسو کو فاؤنڈر, وہ تو اب کینیڈا کا ہمارا بھی ایونٹ ہوا, جارجیا کا ایونٹ ہوا, تو وہ وہاں تھے. میں اور کامرا بھائی نہیں گئے. اب یو کے ایونٹ ہو رہے ہیں تو ہم لوگ اب یو کے جا رہے ہیں, تو وہاں پہ ان کو تھوڑا سا ریسٹ دے رہے ہیں. تو پھر اس طرح ہم تھوڑا سا مینیج کر رہے ہوتے ہیں, بیکاز ماشاءاللہ کافی زیادہ ایونٹس ہوتے ہیں, اور ہمارا آگے پلان بھی ہے کہ ہم اس کو اور گرو کریں, اس کو ہم جتنا زیادہ میسج کنوے کر سکتے ہیں کنوے کریں. میں کنٹینیو کر رہا تھا کہ اب ہمارے ساتھ ہو گیا وہاں پہ ایک اسکیم کہ جی ہمیں جس بندے نے جس ہوسٹ نے بلایا اس سے ایونٹ نہیں مینیج ہوا. ہم ادھر سے اپنی تیاری کر چکے تھے, کچھ ہو نہ ہو ہم نے نیپال میں ایونٹ کرنا ہے. اینی ہاؤ ہم نے پھر اور اپنے جو سرکل کے لوگ ہیں ہمارے پاس فیس بک سے ہی ظاہر ہے جو ایڈ ہوئے ہوئے تھے ان لوگوں کو اپروچ کیا. تو ایک علاقہ اس نے کہا جی نول پراسی میں آپ کا ایک اسکول میں پروگرام رکھا دے. تو ہم نے کہا بھائی رکھا, کچھ بھی کر رکھتے ہوئی ہیں. تو اس نے کہا ٹھیک ہے جی نول پراسی ایک علاقہ ہے وہاں آ جاؤ, میں سندیپ پانڈے کو بھیج رہا ہوں, وہ آپ کو ایئرپورٹ سے ریسیو کرے گا. ہم بڑے خوش. فرسٹ ٹائم میرا انٹرنیشنل ایکسپوجر ہونے جا رہا تھا, فرسٹ میرا ٹرپ تھا انٹرنیشنل, اس سے پہلے میں کبھی کہیں نہیں گیا ہوں. اچھا ہمارے ساتھ ٹیم ہے, محمد احمد بھی ہمارے ساتھ ہے, 3-4 لڑکیاں رحیمیر خان کی ہمارے ساتھ آئی تھیں. ان کے پیرنٹس نے ہم پہ ٹرسٹ کر کے ان کو ہمارے ساتھ بھیجا کہ جی آپ ایک کاز کے لیے جا رہے ہو, اور یہ سسٹم فار ایگزامپل انٹرنیشنل ایک کانفرنس کرنے جا رہے ہو, تو جی ٹھیک ہے جی آپ کے حوالے بچے ہمارے. اچھا ہم خیر وہاں پہنچتے ہیں نیپال میں. تو ایک تو ہمارے
جو ذہن میں تھا کہ جی ہم ایک فورن لینڈ پہ جا رہے ہیں, پاکستان سے ہٹ کے جا رہے ہیں, وہاں بلڈنگز ہوں گی, یہ وہ برا ملک نہیں میں کہہ رہا, بہت اچھا کنٹری ہے, لیکن وہاں ہم جب گئے تو جس بس اسٹاپ پہ ہم بیٹھے, ظاہر ہے جو ہمارا ہوسٹ تھا وہ شاید اس وقت اس کی وہ کیپیسٹی نہیں تھی کہ وہ ہمیں اچھے طریقے سے ہوسٹ کر سکتا, وہ ہمیں لے گیا جس طرح پاکستان میں نہیں چلتی منٹھار بسیں, اس طرح کے ایک اڈے پہ جہاں جو فل آف اسمیل تھا, کوئی انفراسٹرکچر نہیں تھا وہاں. ہم اب ایک دوسرے کا منہ دیکھیں یار ہم نے کوئی غلطی تو نہیں کر دی. خیر اینی ہاؤ ہمیں پھر وہاں پہ فوڈ کا بڑا مسئلہ بنے, اب ہم میں تھا پتہ نہیں حلال ہمیں ملتا ہے نہیں ملتا, خیر وہ سارے چیلنجز لے کے. وہ منٹھار والے پہ تو فیل آپ کو آئی ہوگی 11 نمبر ہاسٹل والے پوائنٹ کی, وہ بڑا اچھا ہے 11 نمبر والا, وہ بہترین زبردست سر. اچھا تو ہوا یہ کہ ہم لینڈ کیے نیپال میں ارلی مارننگ, اور بس نے چلنا تھا رات کے کوئی 5 یا 6 بجے. سارا دن ہم بیٹھے اس بس اسٹیشن پہ, ٹھیک ہے, اسمیل بھی ایکسپیرینس کر رہے ہیں, سارا کچھ دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے اوکے ہوتا ہے. پھر اس کے بعد بس چلتی ہے, بس وہی منٹھار والی چلتی ہے. اچھا وہ بڑا انٹرسٹنگ ان کنٹری کا, نیپال جو کھٹمنڈو ہے وہ کچھ بہتر ہے, باقی ہم جہاں جا رہے تھے وہ بہت ریموٹ ایریا تھا, تو وہاں کا انفراسٹرکچر بہت زیادہ نا سمجھ لیں کہ ہل کنٹری سائڈ تھا, اور وہ پہاڑی راستہ تھا, اور روڈز پاکستان کی بہت اچھی ہیں. بائی دا وے ایک انٹرسٹنگ بھی فیکٹ آپ کو بتاتا ہے, جو پاکستان کی روڈز بہت اچھی ہیں, ایٹ لیسٹ ہمارا انٹرسٹی جو نیٹ ورک ہے بہترین, ون آف دا بیسٹ ان دا ورلڈ, میں یہ کلیم کرتا ہوں. اچھا خیر وہاں سے ہم روڈز پہ جا رہے ہیں, رات کے اب جناب 2 سے 3 بجے کا ٹائم ہے. ہوتا یہ ہے کہ روڈ پہ بھی کوئی لائٹ نہیں ہے. میں اپنے بچے دیکھ رہا ہوں جو میں ظاہر ساتھ لے کے گیا تھا, ہماری ٹیم کے لوگ سارے نیند میں بھی آئے ہوئے ہیں, میں اور احمد ایک دوسرے کا منہ بھی دیکھ رہے ہیں. اچانک کیا ہوتا ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ جی بس بالکل سنسان جگہ پہ نا رک گئی ہے, کھڑی ہے. اچھا ہماری ہمت بھی نہیں پڑی کہ ہم باہر نکلیں, کیونکہ ارد گرد کچھ نظر بھی نہیں آ رہا, زیرو لائٹ, گھوپ اندھیرا, رات کے 3 بجے ہوئے ہیں, اور ہم ایک علاقہ غیر میں ہیں, ہمیں کوئی نہیں پتا ہم کدھر جا رہے ہیں, اور ہمیں کوئی ٹرسٹ بھی نہیں آ رہا کسی پہ. خیر ہم نے جب تھوڑا سا اترنے کی جو ہے نا وہ کی ہمت کی, ڈرائیور والی سائڈ پہ دیکھا جناب صاحب ڈرائیور جو ہے نا لمبی تان کے سو رہے تھے. وہ بعد میں پتہ لگا جی ان کا کوئی رول ہے یا ان کی یہ پریکٹس ہے, نوم ہے کہ وہ جب تھوڑا سا تھک جاتے ہیں تو گاڑی جہاں, اچھا گاڑی سٹارٹ بھی نہیں ہے, گاڑی بند ہے, بس جو ہے وہ بند ہے, اور جناب صاحب وہ سو کے اپنی نیند پوری کر رہے ہیں, بڑے اللہ اللہ کر کے جناب صاحب وہ دوبارہ سفر ریزیوم ہوتا ہے, اور صبح کوئی 5 بجے جا کے ہم نول پراسی پہنچتے ہیں, اور پھر اس کے بعد اگلے دن جو ہے نا ہم اپنا ایک اسکول ہے اس میں کانفرنس کرتے ہیں. خیر وہ بڑا اچھے طریقے سے انہوں نے ہوسٹ کیا. پھر جس بندے نے ہمارے ساتھ اسکیم کیا تھا, انٹرسٹنگ پوائنٹ یہاں پہ آتا ہے, یو ٹرن ہوتا ہے یہاں پہ, جس بندے نے اسکیم, تو ہم خیر ایک فنکی وے میں کہہ رہے ہیں, یعنی کہ جس بیچارے سے کیپیسٹی جو بیک آؤٹ کر گیا تھا, ہوا یہ کہ اس نے دوبارہ جو ہے نا چیز پلان کر لی. اس نے اب ہم ایک ایونٹ بھی کر چکے تھے اپنا, ٹھیک ہے, لیکن ہم اپنا آبجیکٹیو پھر بھی اچیو نہیں کر پائے تھے, وہ ایک اسکول تھا. تو خیر جو فرسٹ پرسن تھا اس کا نام بیسیکلی وہ تھی لیڈی تھی, انوشکا جوشی اس کا نام ہے. تو اس نے پھر ارینج کر لیا, گولڈن گیٹ کالج ہے ایک بڑا زبردست, وہ شاید ہمارا پوڈ کاسٹ بھی سنے, نیپالی لوگ ہمیں انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اردو اچھے طریقے سے, بلکہ وہ جن کا کالج تھا وہ نیپال کی کرکٹ ٹیم کو بھی ہیڈ کرتے ہیں, اور وہاں پہ وہ اپنی کرکٹ کے یعنی کہ وہ کرتے دھرتا وہی ہیں. تو گولڈن گیٹ کالج ہے وہاں پہ, پھر اس نے پلان کیا, ہاں بہت زبردست کالج تھا, ہم وہاں پہ گئے اور ہم نے جو اپنا ایجنڈا تھا وہ وہاں پہ ہم نے پھر فلوٹ کیا, اور اس طریقے سے ہمارا یہ پہلا اسٹیپ ہوا. کیسی گاڑیوں سے نکل کے کیسی گاڑی, اور لیکن فاسٹ فارورڈ یہ کہ ود ان 6 months اگین وی ور ان مور دین 100 کنٹریز. اور اگلا ایونٹ ہم نے گلوبل پیس سمٹ جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ میں کیا. اگین وہ ایک چیلنجنگ ڈیسٹینیشن تھا, لیکن وہاں پہ ہم نے تقریباً 30 سے 40 ملک اکٹھے کر لیے تھے, اور اس کے بعد جو جرنی ہے وہ پھر سٹارٹ ہو گئی. فضان بھائی میں اس میں نا ایک چیز ایڈ کروں گا کہ جو سب سے امپورٹنٹ اور جو آپ کہہ لیں کہ لرننگ فیکٹر ہے کہ ہمیں فیلئر سے نہیں ڈرنا چاہیے. جب آپ فیلئر سے ڈرتے ہیں نا تو آپ گرو نہیں کر پاتے ہیں. بالکل جب تک پانی میں چھلانگ نہیں ماریں گے تو تیرنا کیسے سیکھیں گے, ٹھیک ہے. تو سب سے امپورٹنٹ جو ہماری جرنی ہے, سارا کچھ ہے, ہم الحمدللہ کبھی ایونٹ اچھا مطلب کہہ لیں کہ ہو نہ ہو, وی ہیو ٹو ڈو اٹ بیکاز پیشن ہے. اور دوسرا یہ نہیں ہے, دیکھیں کہیں رسپانس نہیں ملتا, ہم پھر بھی جان مار رہے ہوتے ہیں, ہم گرتے ہیں پھر کھڑے ہو جاتے ہیں, پھر گرتے ہیں پھر کھڑے ہو جاتے ہیں. تو یہ جو آج سکسیس سٹوریز ہمیں لگ رہی ہیں کہ 100+ کنٹریز 30+ مطلب جس کے اندر ہم جا چکے ہوئے ہیں ملکوں میں, مطلب اتنا آسان نہیں تھا, اس کے پیچھے بہت اسٹرگل ہے وہ سارا کچھ. لیکن آپ کہہ لیں کہ یہ تو بھی اسٹارٹ آف جرنی ہے ہمارے لیے, ہم نے انشاءاللہ بڑا آگے جانا ہے, اور اس طرح بڑے سارے لوگوں کو ہم نے اس کی اویئرنیس دینی ہے, اور انشاءاللہ ان سب کو بھی گرو کرنا ہے انشاءاللہ جی. اور اسٹیج کے اوپر آپ کی جرنی وٹنس کرنے کے لیے ہم بھی انشاءاللہ شامل سفر ہو رہے ہیں, اور پوری آپ کے ساتھ انشاءاللہ, کیونکہ آپ جو ہے پاکستان کا بھی وہ کام بہت بڑے لیول کے اوپر کر رہے ہیں, اور آپ کا یہ حق بنتا ہے کہ آپ کو سپورٹ کیا جائے. تھینک یو سو مچ کامران بھائی, تھینک یو سو مچ عثمان بھائی. جاتے جاتے ایک دفعہ پھر آپ کے آڈینس کے لیے کہ وہ لنک میں اگر آپ کا مینشن کرتے ہیں تو ایک سیٹ فنڈڈ جس کی ورتھ ہوگی پاکستانی 3.5 لاکھ سے زیادہ, انشاءاللہ اکٹھے چلیں گے. اور بہت آپ کو
मुबारक को आपने कम नाम में जितना ही बोला है उससे कम नहीं बोला मेरे ख्याल में ज़्यादा नहीं नहीं, नॉर्मली ये बहुत बोलते हैं, मैं थोड़ा वही कम वही बोलता हूँ। इसलिए थैंक यू सो मच Thank you, थैंक यू सो thank you. मच अस्सलाम वालेकुम।